السلام علیکم۔ روایت عشق ناول سیزن 2 جن کی رائٹر ہیں سدرۃ المنتہا، مکمل ناول۔ اچھا ماں میں چلتی ہوں، دعا کرنا پلیز۔ رک ایک منٹ۔ اف ماں یہ کیا کرتی ہو آپ؟ ان سب چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سب کرنے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے، دن اچھا رہتا ہے، قسمت بدلتی ہے۔ او پلیز ماں، بدل ہی نہ جائے کہیں ہماری قسمت۔ اچھا چپ، فضول میں نا امیدی کی باتیں مت کیا کر۔ اچھا ٹھیک ہے ماں، اب اپنا لیکچر مت شروع کر دینا آپ۔ ہاں پتہ ہے میری باتیں تجھے بری لگتی ہیں، لیکن دیکھ لیں تو ایک دن یہی باتیں یاد آئیں گی تجھے۔ او بس میں جا رہی ہوں، بائے۔ بائے نہیں، اللہ حافظ بولتے ہیں۔ او ہاں، اللہ حافظ ماں، زمل کہتے باہر نکل گئی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے میری بیٹی، پیچھے سے رابعہ کہتی دروازہ بند کیے اندر کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ چھوٹا سا یہ گھر جہاں ضرورت کی ہر چیز بہت صفائی ستھرائی سے رکھی ہوئی تھی۔ گھر کے دونوں کمروں میں اچھے ماڈل کا مہنگا فرنیچر پڑا خراب ہو رہا تھا، کیونکہ گھر میں دو ہی تو لوگ تھے، سمل اور رابعہ۔ آفتاب، سمل کے بابا اور رابعہ کے شوہر کی وفات کے بعد صرف وہ دونوں ہی بچے تھے۔ پہلے تو کچھ مسائل آئے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ دونوں سنبھل گئیں۔ آفتاب ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتے تھے، اس لیے ان کے جانے کے بعد ان دونوں ماں بیٹی کو پیسے کے معاملے میں زیادہ تنگی نہیں ہوئی تھی۔ آفتاب کے چھوڑے گھر اور سیونگ سے سمل کی پڑھائی اور اخراجات پورے ہوتے رہتے، اس لیے کوئی بھی مالی پریشانی محسوس نہ کرتے۔ سمل کچھ لاپرواہ سی لڑکی تھی، لیکن اب اس کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور جتنی سیونگ تھی سب ختم ہو چکی تھی۔ کچھ عرصے سے دونوں ماں بیٹی پریشان رہنے لگی تھیں۔ آخر سب کب تک بچتا؟ کبھی نہ کبھی تو ختم ہونا ہی تھا۔ رابعہ نے بہت بار سمل سے کہا تھا کہ وہ اسے اپنی فیملی سے ہیلپ لے لینے دے، لیکن آفتاب کی ڈیتھ کے بعد بھی رابعہ کی فیملی نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ رابعہ نے ان کی مرضی کے خلاف جا کر آفتاب سے شادی کی تھی۔ اس لیے کچھ سالوں کی ناراضگی کے بعد وہ لوگ بلانے تو لگے تھے، لیکن صرف جب آفتاب سے کسی قسم کی کوئی ضرورت پیش آتی تھی۔ لیکن آفتاب کے جانے کے بعد تو جیسے ان کے گھر کا راستہ ہی بھول گئے تھے، سوائے الیان کے جو ان کے بھائی کی اکلوتی اولاد تھی اور سمل کے ساتھ ایک ہی کالج اور پھر یونیورسٹی میں پڑھا تھا۔ آج اس کا انٹرویو تھا اور وہ آفس تک پہنچتے پہنچتے لیٹ ہو چکی تھی۔ جیسے ہی ریسیپشن پر پہنچی، سامنے نظر ویٹنگ ایریا میں پڑی، جہاں بہت سی لڑکیاں اپنے اپنے میک اپ کا مظاہرہ کیے ایک دوسرے سے باتوں میں مشغول تھیں۔ ایک معمولی سی پرسنل سیکورٹی کی سیٹ کے لیے اتنی لڑکیاں؟ سمل نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر چلتی ایک طرف آ کر بیٹھ گئی۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے، منہ میں چنگم چباتے وہ اپنا موبائل پکڑے اپنی باری کا انتظار کرنے لگی، لیکن جیسے جیسے اندر جانے والی لڑکی باہر آتی تو اس کے رنگ اڑے ہوتے اور گھبراہٹ سے باہر کی طرف لپکتی۔ اس نے کچھ تفتیش ظاہر کی۔ لگتا ہے سر بہت غصے والے ہیں۔ ساتھ بیٹھی ایک لڑکی نے اس کے تھوڑا قریب ہوتے رازداری سے کہا۔ آئی ڈونٹ نو، سمل کندھے اچکاتے ویسے ہی لاپرواہی سے بولی، لیکن اندر ہی اندر وہ گھبرا ضرور گئی تھی، مگر اپنا کانفیڈینس لوز نہیں ہونے دیا تھا۔ سمل آفتاب؟ یس آئی ایم سمل۔ آپ اندر جا سکتی ہیں آپ؟ شور۔ وہ ایک ادا سے اٹھتی اندر روم کی طرف گئی اور نوک کیے جیسے ہی اندر گئی اس کی بڑی بڑی آنکھیں مزید کھل گئیں۔ سامنے موجود وہ شخص جو انٹرویو لے رہا تھا ایک اسٹائلش سی دوشیزہ کو اپنی چیئر پر بٹھائے اس کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھا اس کی زلفوں کے گن گا رہا تھا۔ سمل کی طرف اس کی پیٹھ تھی، اس لیے سمل اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی، لیکن وہ اب یہ بخوبی جان گئی تھی کہ اندر سے باہر جانے والی ہر لڑکی ڈر سے نہیں بلکہ شرم سے سر جھکائے الٹے پاؤں بھاگ رہی تھی۔ سمل بھی کچھ سوچتے واپس پلٹنے لگی، پھر اس کے دماغ نے اس رئیس زادے کو ٹھیک کرنے کا سوچا۔ وہ پرمیشن ملنے پر اندر آ کر پر اعتمادی سے چیئر سیدھی کیے بغیر پرمیشن کے بیٹھ گئی۔ مس سمل آفتاب، وہ یہ پہلے آنے والی لڑکی کی پر اعتمادی سے تھوڑا حیران ہوا، ورنہ جتنی بھی لڑکیاں آئی تھیں وہ ہامتی کامتی بیٹھنا تو دور کی بات کھڑی بھی نہیں ہو پائی تھیں۔ اس کی فائل ہاتھ میں لیے اس کا نام پڑھ کر بولا، یس آئی ایم سمل آفتاب۔ گڈ، تو مس سمل کیا کرتی ہیں آپ؟ آئی مین یور کوالیفیکیشن اینڈ اینی جاب ایکسپیرئنس؟ وہ ابھی بھی اس کی طرف پیٹ کے سوال اس سے پوچھ رہا تھا، لیکن حرکتیں اب بھی وہی تھیں۔ اس کی اور اس کی چیئر پر بیٹھی وہ لڑکی اس کے چھونے سے اسے ادائیں دکھاتی مسکراتی سمل کو کافی حد تک تیش دلا گئی تھی، لیکن فی الحال اسے صبر سے کام لینا تھا، اس لیے چپ رہی۔ سر میں نے ایم اے کیا ہے اور فی الحال میرا کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہے، لیکن میں آپ کی دی ہوئی اپارچونٹی کو اویل کیے ایک اچھی امپلائی بن کر دکھاؤں گی۔ سمل کا دل تو نہ کیا اس رئیس زادے کی بات کا جواب دینے کا، مگر وہ پھر بھی بتا گئی، ہاں یہ ہوئی نا بات۔
ایک دم سے وہ جو تب سے پیٹ کی اپنی فضول حرکتوں میں مصروف تھا اپنا چہرہ سیمل کی طرف موڑے بولا، لیکن سامنے موجود لڑکی جسے وہ کافی ضرورت مند سمجھ رہا تھا کیونکہ وہ اس کی ان حرکتوں کو دیکھنے کے بعد بھی اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار تھی، تو یقیناً کوئی بہت زیادہ غریب لڑکی ہوگی۔ لیکن سیمل کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیے وہ اسے کہیں سے ایک مظلوم لڑکی نہیں لگی۔ لانگ شرٹ پاجامہ پہنے، دوپٹہ گلے میں لیے، اونچی ہیل کو ہلاتے بغیر میک اپ کے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ببل چباتے وہ اس کی آنکھوں میں پر اعتمادی سے زیادہ طنز سے دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو وہ حیران ہوتے اسے دیکھتا رہا۔ تو سر آپ مجھے جاب دے رہے ہیں یا نہیں؟ اور اگر دے رہے ہیں تو سیلری کتنی ہوگی؟ اور اگر سیلری اچھی ہے تو ورکنگ آورز کتنے ہوں گے؟ اور اگر… ایک منٹ میں سیمل آفتاب، وہ ان کے درمیان موجود کچھ قدموں کا فاصلہ مٹائے اس کے سامنے ویسے ہی بیٹھ گیا جیسے وہ اس لڑکی کے سامنے بیٹھا اس کو داد دے رہا تھا۔ سیمل، جو پہلے تو پر اعتماد تھی، لیکن جب سے اس نے پیچھے مڑ کر سیمل کو دیکھا تھا تو سیمل ایک پل کو کھو سی گئی تھی۔ پینٹ کوٹ اور برانڈڈ ایکسیسریز کے ساتھ اپنی بھوری آنکھیں اس پر گاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیمل کے دل نے بے اختیار اسے ہینڈسم ہونے کا خطاب دیا تھا، مگر اب اس کے ایسے اس کے قریب بیٹھنے پر وہ تھوڑا جھجکی۔ شائنہ، تم ذرا باہر جا کر میرے آنے کا ویٹ کرو۔ آئی ایم جسٹ کمنگ ان 10 منٹس۔ وہ کہہ تو اپنے پیچھے موجود لڑکی کو رہا تھا، لیکن گہری نظریں وہ اپنے سامنے موجود اس لڑکی پر رکھے تھا۔ شائنہ کے جانے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی آپ مس؟ وہ تھوڑا اس کی طرف جھکتے اس کے چہرے کے قریب آئی اس سے پوچھنے لگا۔ ایک لمحے کو سیمل کا دل کیا جیسے سب لڑکیاں بھاگی ہیں وہ بھی بھاگ جائے، لیکن پھر کچھ سوچتے وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی، سر میں آپ کو اپنی ڈیمانڈز بتا چکی ہوں، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ رکھ رہے ہیں مجھے جاب پر یا… وہ اپنے سامنے موجود اس لڑکی سے متاثر ہوا بغیر نہیں رہ پایا جو ایک منٹ میں اسے چونکائے جا رہی تھی۔ یا… اس نے بے اختیار اس کے بالکل قریب ہوتے پوچھا، جس سے وہ اپنی ہی چیئر پر پیچھے ٹیک لگا کی، یا پھر میرا بھی ٹائم ان سب لڑکیوں کی طرح ویسٹ کریں گے جو نہ جانے کتنی مجبوری میں آپ جیسے گھٹیا لوگوں کے پاس معمولی جاب لینے آتی ہیں، اور تم جیسے رئیس زادے جن کے خود کے پاس تو بہت فالتو ٹائم ہوتا ہے لیکن دوسروں کا اہم وقت برباد کر دیتے ہیں، جیسے ابھی تم میرا کر رہے ہو۔ سیمل کا صبر ختم ہوا تھا اور وہ بولتی چلی گئی کیونکہ جاب تو اسے ایسے باس کے پاس کرنی نہیں تھی، لیکن اسے سبق سکھانے کی وجہ سے وہ بیٹھی اسے برداشت کر رہی تھی۔ آہاں، واہ کیا لڑکی ہو یار، آپ سے تم کا سفر اتنی جلدی طے کر لیا، آئی ایم امپریسڈ۔ وہ پیچھے ہوتے ہوئے بولا تھا اور ایک پیپر اٹھاتے اسے دیا۔ یہ لو تمہارا اپائنٹمنٹ لیٹر، کل سے جوائن کر سکتی ہو مجھے۔ سیمل اس کے پیچھے ہوتے جلدی سے اٹھی تھی کیونکہ وہ چاہے جتنی بھی بہادری دکھاتی، یہاں روم میں وہ اس کے ساتھ اکیلی تھی اور وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اٹھتے دروازے کی جانب بڑھنے لگی جب وہ اسے ایک پیپر دیتے بولا۔ پہلے تو اس نے سوچا لے لے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس نے وہ پیپر پکڑتے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کے منہ کی طرف اچھالے۔ مجھے تمہاری دی ہوئی جاب خیرات میں بھی ملے تب بھی میں قبول نہ کروں، گھٹیا شخص۔ یہ کہتی وہ ایک ہی پل میں باہر کی طرف بڑھ گئی اور وہ اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ حیرانگی سے زیادہ غصے میں آ چکا تھا۔ تم نے میری انسلٹ کی، سوہان ملک کی؟ اب میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم یہاں جاب کیوں نہیں کرتی۔ آنکھوں میں غصہ لیے اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بناتے سامنے دیوار پر مارا تھا اور اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے وہ باہر کی طرف بڑھا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ ارمان نے علیشا کو ہگ کرتے اپنی ٹھوری اس کے کندھے پر رکھے اس سے پوچھا۔ ارمان تم بھی نا، اب تو سدھر جاؤ، اب تو ہمارا بیٹا جوان ہو گیا، اس کی شادی کرنے کے دنوں میں تمہیں اپنے رومانس کی پڑی ہے۔ اوہو کچھ نہیں ہوتا، وہ صبح سے گیا دیر رات تک پہنچتے اور تم مجھے سارا دن ڈانٹتی رہتی ہو۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں نے تم سے محبت کی ہی کیوں، مجال ہے جو مجھے ایک بھی دن ٹھیک سے پیار کرنے دیا ہو۔ توبہ ارمان، ہمارا بیٹا ایسے نہیں ہو گیا، اور ہماری بیٹی بھی تو… یہ کہتے ہی وہ دونوں ماضی میں کھو گئے تھے۔ پتہ ہے ارمان، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر ہماری بیٹی پیدا ہونے کے کچھ دنوں بعد دنیا سے نہ چلی جاتی تو آج وہ ارمان سے کچھ ہی سال چھوٹی ہوتی اور میں اسے دلہن بنانے کا سوچ رہی ہوتی۔ یہ کہتے علیشا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ان کے بیٹے کی پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد ان کی بیٹی ہوئی تھی، وہ دونوں بہت خوش تھے، لیکن پھر ایک دن اچانک ان کی بیٹی انہیں مردہ حالت میں اپنے جھولے میں ملی۔ پھر پتہ چلنے سے معلوم ہوا کہ اسے سانس کا مسئلہ تھا جو اس کی پیدائش پر ہی انہیں بتا دیا گیا تھا، اور آج پھر اسی وجہ سے اس کی موت ہوگی۔ اب ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو ان کے لیے سب کچھ تھا۔ بس کرو علیشا، کبھی تم ہماری بیٹی کو یاد کر کے روتی ہو تو کبھی تانیہ اور احسن کے ایکسیڈنٹ اور ان کی موت کا سوچ سوچ کر روتی ہو۔ تم نہ جانے کیوں نہیں سمجھتی کہ جو قسمت نے لکھا ہو ہوتا وہی ہے۔
لیکن ارمان، تانی کی بیٹی بھی تو اس دن کار میں تھی، تم نے تفتیش نہیں کروائی ٹھیک سے؟ اگر وہ بھی ان کے ساتھ کھائی میں گری تھی تو اس کی بھی ڈیڈ باڈی ملنی چاہیے تھی، جس کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ اسے یاد تھا کہ اس کی بیٹی کی ڈیتھ کے بعد علیشہ بہت اداس رہتی تھی، تو تبھی تانی اپنی بیٹی کو روز اس کے پاس لاتی تھی تاکہ اس کا دل بہل جائے، اور وہ گھنٹوں اسے اپنی گود میں لیے کھلاتی تھی۔ بہت سی تصویریں بھی لیتی تھی جو ارمان نے تانی کے ایکسیڈنٹ کے بعد اسٹور روم میں رکھوا دی تھی، ورنہ وہ روز دیکھتی اور روتی رہتی تھی۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ سنبھل گئی، لیکن دوبارہ کبھی اولاد کی خوشی نہیں مل پائی اسے۔ ارمان نے کچھ دیر میں کہا، میں نے تو پوری کوشش کی تھی علیشہ، لیکن ناکام رہا، جانتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، زور سے گاڑی کے پارک ہونے اور پھر اوپر روم کا ڈور زور سے بند ہونے پر وہ دونوں سمجھ گئے تھے کہ ان کی اکلوتی بگڑی اولاد گھر آ چکی ہے۔ لو جی، آ گیا تمہارا طوفان بیٹا، صرف میرا نہیں ہمارا۔ ویسے نا میں اتنا بگڑا ہوا تھا اپنی جوانی میں نہ تم، لیکن پتہ نہیں یہ برخوردار کس پر چلے گئے ہیں۔ کسی پر نہیں گئے، تمہارے بیجا لاڈ پیار نے بگاڑا ہے۔ ہمیشہ جو کہا فوراً سے لا کر دیا، جو ضد کی پوری کی، پھر چاہے یونیورسٹی کی سلیکشن ہو یا خود کا بزنس سٹارٹ کرنا۔ میں کتنا منع کرتی آئی ہوں، اب دیکھو کیسے بگڑ گیا، نہ تمیز سے بات کرتا ہے کسی سے، نہ کوئی لحاظ کسی کا۔ اس دن بھی کسی لڑکی کے چکر میں پکڑا گیا تھا، لیکن باپ پولیس آفیسر۔ تمہارے بیٹے کو کوئی کیا سمجھائے، آئے دن گاڑی مار کر آیا ہوتا ہے، تم سمجھاتے کیوں نہیں اسے؟ علیشہ ارمان کے سامنے کھڑے اس کی کیپ پہناتے اپنے ہر روز کے جملے دہرانے لگی، اور ارمان اس کا ماتھا چومتے وہاں سے دبے پاؤں نکل گیا، کیونکہ وہ ان ماں بیٹے کی سالوں سے چلتی جنگ میں نہیں آنا چاہتا تھا، ایسی جنگ جس کا کوئی حل نہیں تھا، کیونکہ نہ اب بیوی سنتی تھی نہ اس کے بیٹے پر چلتی تھی، تو ارمان کو چپ رہنا ہی بہتر لگتا تھا۔ موم کیا ہے، کیوں جان کھا رہی ہو؟ موم ڈیڈ کہاں ہیں؟ ہوا کیا ہے پارسا؟ موم آج پھر ڈیڈ میری یونیورسٹی میں آ کر پتہ نہیں کیا بول کر آئے ہیں اس چڑیل پرنسپل کو۔ یو نو وٹ شی سیڈ؟ موم، اس نے کہا کہ اب میری کوئی کمپلین آئی تو وہ مجھے پارسا ولی کو، دا گریٹ پارسا ولی کو یونیورسٹی سے نکال دیں گی۔ آئی کانٹ بلیو دس۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی پارسا، تم کیوں اپنے ڈیڈ کو ایسے تنگ کرتی ہو؟ آئے روز انہیں پرنسپل بلا لیتی ہیں۔ بیٹا تمہیں سمجھنا چاہیے، ہی از اے بزی مین، وہ ایسے روز روز نہیں چکر لگا سکتے تمہاری یونیورسٹی کا۔ او موم پلیز، ایک تو آپ اور آپ کی یہ ہر وقت کی نصیحتیں، آئی ایم فیڈ اپ۔ یہ کہتی وہ اپنا بیگ اٹھائے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہائی ڈارلنگ، ریحا پہلے پارسا کی باتوں کی وجہ سے پریشان تھی، اوپر سے ولی کے اسے ڈارلنگ کہنے پر چڑ گئی۔ کچھ شرم کر لو ولی، اور اپنی بیٹی کا تو کچھ سوچو، کیا حرکتیں ہیں، ہر وقت کمپلینس، ہر وقت کی کچ کچ۔ آج کیوں بلایا تھا پرنسپل نے؟ ریحا، میں ابھی آیا ہوں یار، کوئی پانی تو دو، سانس تو لینے دو۔ آتے ہی پارسا کو لے کر بیٹھ گئی ہوں۔ ولی صوفے پر گرتے بولا تھا اور اپنی ٹائی ڈھیلی کیے آنکھیں بند کر گیا۔ کچھ دیر کے بعد ریحا نے دوبارہ اس سے آج کا جاننے کے لیے بات شروع کی۔ اب تو بتا دو کیا ہوا تھا؟ کیا ہونا تھا، وہی کسی لڑکے سے لڑی ہے اور بوتل کین اٹھا کر پھینکی جس سے اس کا ماتھا زخمی ہو گیا، تو پرنسپل نے بلایا، ایک بہت ضروری میٹنگ تھی، وہ چھوڑ کر مل کر آیا ہوں، لیکن ادھر تو ان کی کمپلینس ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھیں۔ بہت مشکل سے لڑکے سے معذرت کر کے پرنسپل کو کہہ کر آیا ہوں کہ اب کچھ گڑبڑ نہیں ہوگی، سمجھو لاسٹ وارننگ ملی ہے پارسا کو۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس لڑکی کو، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ ہونا کیا ہے، جب چھوٹی تھی تو ہم دونوں اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے میں بزی رہے، اور رنگ رنگ کی بیبی سٹرز کی وجہ سے وہ ایسی بدتمیز اور ضدی ہو گئی۔ لیکن ولی، میں نے تو پھر سب چھوڑ کر اسے ٹائم دیا تھا، پھر بھی یہ ایسی ہے، تم سے تو پھر بھی بات کرتی ہے، لیکن مجھ سے تو بالکل ہی غائب ہے، پتہ نہیں کیوں۔ بس کیا کریں یار، جب تک ہم نے اسے ٹائم دینا شروع کیا تب تک وقت گزر چکا تھا، اس کی ہر درمی اتنی بڑھ گئی ہے کہ پرنسپل کے سامنے کھڑے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی انہیں، اتنا شرمندہ ہوا ہوں میں تو خود دن رات اسی پریشانی میں رہتی ہوں کہ کیا حل ہے اس مسئلے کا۔ کچھ سیمسٹر رہ گئے ہیں، پھر اس کی شادی کا کریں گے، خود ہی ذمہ داری سر پر پڑے گی تو سنبھل جائے گی۔ لیکن کون کرے گا اس سے شادی؟ اتنی بگڑی ہوئی لڑکی کو کون اپنے گھر کی بہو بنانا چاہے گا؟ ولی، تم ارمان سے، مطلب کہ اس سے یا سمیر سے بات کرو ہماری بیٹی کے لیے۔ ریحا، کیسی باتیں کرتی ہو یار، وہ سب اس کی کرتوتیں جانتے ہیں، ایسے کیسے مانیں گے کہ کہہ کر الٹا شرمندہ ہی ہونا ہے ہم نے۔ پر کچھ، لیکن ان دونوں کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی، کیونکہ اوپر پارسا کے روم سے لاؤڈ انگلش میوزک کی آوازیں آنے لگی تھی، اور اب وہ دونوں جانتے تھے کہ محلے سے بھی کوئی نہ کوئی کمپلین آنے ہی والی ہے۔ میں کھانا لگاتی ہوں تمہارے لیے، ریحا تھوڑا اونچا بولتے کہہ کر اٹھی۔ ہاں تم کھانا لگاؤ، میں ذرا آتا ہوں دیکھ کر اسے۔
मिन्हा, मिन्हा, जी जी क्या हुआ अली, तुम्हें घर आती तुम्हारा मिन्हा मिन्हा शुरू हो जाता है, क्या हो गया है, कौन सा तूफान आ गया है। अली जो अभी ऑफिस से आया था मिन्हा को हमेशा की तरह आवाज़ें देते वो वहीं बैठे अपने शूज़ उतारने लगा जब मिन्हा उस तक आई थी और उसका कोट उठाते बोलने लगी और पानी का गिलास उसकी जानिब किया। अली ने गिलास लेते एक नज़र मिन्हा को देखा था जो आज भी वैसे ही हंसी खुशी चीखती चिल्लाती पूरे घर में फिरती थी। उसका बचपना इतने सालों बाद ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा कम हुआ था और अली ने भी उसे वैसे ही रहने दिया जैसे वो रहना चाहती थी। कभी उसकी वजह से किसी के सामने शर्मिंदगी या उसे बदल कर एक नए सांचे में ढालने की कोशिश हरगिज़ नहीं की। इसलिए आज भी उन दोनों की मोहब्बत और एक दूसरे के लिए अकीदत वैसी ही थी जैसे इतने साल पहले थी और इस रिश्ते को ऐसे चलाने के लिए दोनों ने ही बहुत मेहनत की थी। यार वो अमर आ गया यूनिवर्सिटी से, वो उसे खींचते हुए अपने साथ बिठाते पूछने लगा। नहीं जी जनाब, ना तो तुम्हारा बेटा आया है अभी तक और ना ही बेटी। अच्छा, नबेरा कहाँ गई है। वो वही अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रमोशन के लिए कह रही थी। मामा एक स्कूल है जहाँ कुछ बच्चों को हमारी माली मदद की ज़रूरत है तो बस वही सब करने की। हाँ, मेरी बेटी मेरा गरूर है, कितनी रहम दिल और मासूम है, उसे हर किसी का दर्द महसूस होता है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मेरे दोनों बच्चे बहुत सुलझे हुए और तमीज़दार हैं, वरना जोहान को देखो अरमान किस कदर परेशान रहता है उसकी वजह से। शुक्र है कि हमारे बच्चे छोटे बड़े का लिहाज करते और दूसरों का दुख समझते हैं और ये सब आपकी वजह से अली, आपने जैसे दोस्ताना और मोहब्बत वाला रवैया रखा, उन्हें हर तरह से अच्छी तमीज़ सिखाई, हर सहूलत देने के साथ साथ उन्हें ज़िंदगी की ऊंच नीच का बताया, तभी आज वो दोनों ऐसे हैं कि हर कोई तारीफ़ें करता है। सिर्फ मैंने नहीं, हमने, कहते ही अली ने मिन्हा के माथे पर अपने होंठ रखे थे। आहा, सॉरी, हम शायद गलत बात पर आ गए भाई, ये जानते हुए भी कि उनके बाबा मामा हमेशा एक दूसरे के लिए उतने ही अहम रहे हैं। नवेरा और अहमर जो अभी साथ वापस आए थे क्योंकि नवेरा ने फ्री होकर अहमर को कॉल की थी और हमेशा की तरह वो अपनी लगाई की ड्यूटी के मुताबिक वक्त पर वहाँ पहुँचा था जहाँ वो किसी ट्रस्ट के साथ मीटिंग में थी और फिर उसे साथ लेते वापस घर आया, लेकिन अपनी मामा और बाबा को साथ में बैठे देखकर वो उन्हीं की तरफ आगे थे। अहमर ने अपनी माँ को हक किया और नवेरा हमेशा की तरह बाप के कंधे पर सर रख कर बैठ गई। नहीं जी, तुम लोग बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हो, मैं खाना लगवाने ही वाली थी। अरे वाह मामा, सच में बहुत भूख लगी हुई है, इस नवेरा को लेते बहुत टाइम लग गया। अच्छा भाई, और खुद जो इतनी स्लो गाड़ी चलाए, एक एक सिग्नल पर तहम्मुल से रुकते आते हैं, उसका क्या। तो वो तो ज़रूरी है ना नवी, खुद सोचो, हमें तो पता होता है कि हम कैसे गाड़ी चला रहे हैं लेकिन कभी कभार हमारी बेसब्री और तेज़ रफ्तार से दूसरे हर्ट हो सकते हैं। जी हमेशा वाला लेक्चर, सब लाइन्स रट चुकी हैं भाई मुझे। हाँ, अच्छा बस करो, तुम दोनों हर रोज़ आते यही चल रहा होता है। हमारा भी यही चलता और आपका भी, नवेरा अमर को आंख मारते बोली थी, जिस पर मीना कुछ सटपटाती खाना लगाने उठ गई थी। ओए, भगा दिया ना तुम लोगों ने अपनी माँ को, अली इन दोनों को अपने साथ लगाते बोला था। जी भगा दिया। अच्छा पापा मुझे ये बताएं, और कितनी देर मुझे इस नवी को पिक एंड ड्रॉप की ड्यूटी देना पड़ेगी। और कल से तो मेरा कैंपस भी शिफ्ट हो रहा है उस कैंपस से किसी दूसरे कैंप में, क्योंकि यहाँ कुछ काम स्टार्ट होने लगा है। जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती फिर ये ड्यूटी उसके शोहर को देकर तुम आज़ाद हो जाना। मैं कोई नहीं करवा रही शादी, मैं तो अपने बाबा मामा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन जाना तो पड़ेगा बच्चू। देखे ना बाबा, भाई चिढ़ा रहे मुझे। ओए बास आ जाओ, खबरदार जो मेरी बेटी को कुछ कहा। अच्छा सॉरी, आप बाप बेटी के दरमियान में आना ही नहीं चाहिए वैसे। सब आ जाओ, खाना लग गया है, कमिंग। मिन्हा की आवाज़ पर वो तीनों एक साथ बोलते पहले फ्रेश होने और फिर खाना खाने के लिए चल दिए। किधर मरा हुआ था तू, कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा था। यार इंसान को और भी बहुत से काम होते हैं, एक तेरी नौकरी नहीं करनी होती मुझे। और नहा रहा था। अच्छा, आज तौफीक मिल गई तुझे नहाने की। हाँ, आज सोचा नहाकर दुनिया को हैरान किया जाए। अब बोल क्यों कॉल कर रहा था तू। मुझे एक लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आई वॉन्ट टू नो ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट हर, समझा। जोही, तू मुझे ये बता, तुझे किस वक्त किसी लड़की का पता नहीं करवाना होता। जब जब तेरी कॉल आती तब तुझे तेरे अजीम दोस्त से यही काम होता है। हो गया शुरू तो, किस कदर फजूल बोलते हैं। तुझे पुलिस डिपार्टमेंट में लगवाया किस मकसद के लिए है हमने हेलो, ये मेरे बाप का शौक था कि मैं उनकी तरह एक पुलिस ऑफिसर बनूं। तेरी तरह बाप से अड्डा नहीं लगाया कि बिजनेस करना है। वो तो मुझे अब समझ आए कि मेरे दोस्त ने ये पंगा क्यों किया, ताकि रोज़ रोज़ नई सिक्योरिटी रखी जाए और तू फ्लर्ट करता रहे। तेरे दिन तो सुहाने चल रहे हैं और जब किसी लड़की का पता लगवाना होता है तो दोस्त याद आता तुझे।
واہ ارے واہ میرے رب، تو نے مجھے اتنا مطلبی دوست کیوں دیا؟ اچھا ہو گیا تیرا؟ ہاں ہو گیا۔ تو سن، ایک لڑکی ہے آج آئی تھی انٹرویو دینے تو، اور پھر اس نے زمل سے ہونے والی ساری ملاقات کا اسے بتایا، جسے سن کر وہ ہنستا چلا گیا۔ ہاں ہاں ہاں، واہ لگتا ہے میری دعائیں رنگ لے آئیں، آخر کو تجھے کوئی ایسی ملے گی جو تیری لک اور سٹیٹس کو لات مار کر چلی گئی۔ ہاں ہاں بس کر دے، جانتا ہوں میں تجھے بہت خوشی ہوئی ہے تجھے سن کر، اور اس طرح کی تھرڈ کلاس لڑکیوں کو بھی جانتا ہوں جو جان بوجھ کر ایسے کرتی کہ ہم جیسے امیر زادے ان سے امپریس ہو کر ان کی محبت میں گوڑے گوڑے ڈوب جائیں، لیکن وہ مجھے نہیں جانتی۔ میرا نام سوہان ملک ہے، اور میرے سامنے ایسا کرنا اسے کتنا بھاری پڑنے والا ہے۔ نہ کیا کر یار سوہی ایسے، اور انکل ارمان اتنا پریشان رہتے ہیں تجھے لے کر، جب جب بابا سے ملنے آتے ہیں بس یہی ٹینشن لے کر بیٹھے رہتے ہیں کہ کیا بنے گا تیرا۔ اف، ایک تو تیرے لیکچرز نہیں ختم ہوتے، مجھے بس اتنا بتا کب تک پتہ چل جائے گا؟ یار اب ایک دو دن تو دیکھ کرتا ہوں کچھ۔ گڈ، دیٹس لائک اے گڈ بوائے۔ سادام تمہیں نیچے سمیر بلا رہا ہے، کب سے آوازیں دے رہا ہے اور تم یہاں فون پہ لگے ہو؟ کس کا فون ہے؟ ماما زوہی ہے۔ اچھا یار میں ذرا بات سناؤں بابا کی، پھر بتاتا ہوں تجھے۔ اچھا چل ٹھیک ہے، اور سونیا آنٹی اور سمیر انکل کو میرا سلام کہیں، پھر بات ہوتی ہے۔ ہاں تو بھی، چل اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ سلے الہی، اس ناچیز کو کیوں یاد فرمایا؟ ادھر آؤ نا تم ڈرامے باز کہیں کے۔ کیا ڈیڈ، کون سے ڈرامے دکھا دیے میں نے آپ کو؟ کون سے نہیں دکھائے بیٹا جی۔ اچھا نہ بولیں کیا کام تھا؟ ہاں یہ ذرا ایک پریزنٹ ریڈی کروا دو 2 دن تک۔ پریزنٹ؟ کس کے لیے؟ یار وہ علی کی بیٹی ہے نا نویرا، اس کا برتھ ڈے ہے تو وہاں انوائٹ کیا اس نے ہمیں۔ او اچھا۔ کافی عرصے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی میری ایمر سے بھی۔ اچھا ہے ذرا مل لوں گا، اس کی تو اسٹڈیز ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ہاں وہ ابھی آگے اور پڑھنا چاہتا ہے۔ کتنا پڑھنا ہے اس نے ڈیڈ؟ بوڑھا ہو جائے گا پھر ہم جوان لگیں گے اور وہ بوڑھا ہم میں۔ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں باپ بیٹے میں؟ کچھ نہیں سونیا ڈارلنگ، بس آپ کے شوہر کے کاموں کی لسٹ لے رہا ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اوئے تمیز کر، ماں ہے تیری، یہ کیا ڈارلنگ ڈارلنگ کرتا رہتا ہے؟ ڈیڈ آپ اس لیے جیلس ہوتی ہیں نا کہ میرے بولنے کے بعد آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے نا مام؟ بالکل بیٹا ایسا ہی ہے۔ چلیں میں تو ریڈی ہو جاؤں۔ جاتے جاتے وہ رکا تھا جب کہ سونیا سمیر کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اور خبردار، جو میرے جانے کے بعد کوئی رومانس شروع ہوا یہاں، قسم سے میں ایک اور بھائی یا بہن بالکل افورڈ نہیں کر سکتا، مجھے اکیلا رہنے کی عادت ہے، سو پلیز۔ لیکن سمیر کا جوتا اٹھا کر اس کی طرف پھینکنے سے پہلے ہی وہ بھاگ گیا اور پیچھے وہ دونوں ہنسنے لگے۔ توبہ ہے کیسے باتیں کرتا ہے، پتہ نہیں کس پہ گیا ہے۔ ایکسکیوز می، سونیا نے اسے آنکھوں سے ہی جتا دیا تھا۔ تمہارا بیٹا ایسا ہی ہونا تھا ڈرامے باز، تم نے کم ڈرامے کیے تھے توبہ، یاد ہے مجھے سب۔ ہائے کیا یاد کروا دیا یار، وہ بھی کیا دن تھے۔ اچھا اچھا آپ اپنا نیوز پیپر پڑھیں۔ سونیا جلدی سے اٹھ کر چلی گئی تھی کیونکہ اب پتہ تھا اسے کہ آگے سمیر کیسی کیسی باتیں شروع کرنے والا ہے۔ ایمر آج یہ نیو کیمپس پہ آیا تھا اور سب سے پہلے آتے اس نے اپنے سامنے موجود ایک لڑکی کو دیکھا جو کسی سے کال پر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور جسے شاید وہ پہچان گیا تھا کیونکہ ولی اور ریحا موسٹلی ان کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ پارسا کم کم ہی آتی تھی لیکن ریحا اور ولی ہر وقت اس کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ کیسے کیسے وہ سب کا جینا حرام کر کے رکھتی ہے، اس لیے وہ بخوبی جانتا تھا اسے۔ کچھ سوچتے وہ چپ کر کے اس کے پاس سے گزر کر جانے لگا، لیکن پارسا جو کال پر باتیں کرتے ایمر کو ایک ہی نظر میں پہچان کی تھی، اور جیسے ہی ایمر پاس سے گزرا اس نے اپنا پاؤں آگے کیا جس سے ایمر منہ کے بل نیچے گرا تھا، اور ساتھ ہی پیچھے سے اسے پارسا کا کہکا سنائی دیا۔ ہاں 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 یار میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، اینڈ آئی لو یو ٹو۔ وہ ہنستے ایمر کو دیکھتی کال بند کر گئی۔ ایمر جو جان لیا تھا کہ یہ اس نے کیوں کیا تھا، اپنا غصہ پیتے سیدھا کھڑا ہوا اپنے کپڑے جھاڑنے لگا۔ سوری مسٹر ایمر، رائٹ؟ لیکن ایمر نے اسے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، وہ اس بدتمیز لڑکی کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا، اس لیے چپ چاپ آگے بڑھ گیا کیونکہ اسے کلاس بھی ڈھونڈنی تھی۔ عجیب لڑکا ہے، کوئی رسپانس ہی نہیں، مجھے کیا؟ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ سب کلاس میں تھے اور میم کرن کا لیکچر چل رہا تھا۔ او شٹ، آج پھر لیٹ ہو گئی۔ کلاس کے باہر جاتے اس نے سوچا تھا پھر جیسے ہمیشہ کلاس میں جاتی تھی ونڈو کے تھرو، ویسے ہی اپنی دوست نور کوشش کر کے بلاتی اسے ایکٹیو کرنے لگی۔ نور جو جانتی تھی کہ ہمیشہ کی طرح یہ یقیناً اس کی دوست ہی ہے، اس لیے جلدی سے پیچھے دیکھا تھا۔
لیکن نور کے ساتھ ساتھ ایمر کی نظر بھی ونڈو پر گئی تھی، جہاں سے اس نے پارسا کو تب اندر آتے دیکھا جب میم کرن کی نظریں بورڈ پہ تھیں۔ جلدی سے نور اسے اندر کھینچتی لاسٹ سیٹ پر بٹھا گئی۔ ساری کلاس جانتی تھی پارسا کو، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ایک تو وہ کسی کو چھوڑتی نہیں تھی، پھر دوسرا وہ اگلے انسان کو ایسا سبق سکھاتی تھی کہ وہ یونیورسٹی سے بھاگ جاتا تھا۔ آپ؟ میں؟ یس یو پارسا، آپ کب آئیں کلاس میں؟ میم کیا ہو گیا آپ کو؟ میں تو کلاس میں ہی تھی تب سے۔ نہیں تھی آپ، مجھے یاد ہے، ویٹ مجھے اٹینڈنس چیک کرنے دیں۔ ایمر کو حیرانگی ہوئی کہ ایک اس لڑکی نے جھوٹ بولا اور دوسرا وہ اتنے اطمینان سے کیسے بیٹھ گئی، لیکن جھٹکا اسے تب لگا جب میم کرن نے اس سے ایکسکیوز کیا، کیونکہ اس کی پریزنٹ مارک تھی۔ سمجھ تو وہ گیا تھا کہ یہ بھی یقیناً اس کی فرینڈ نے لگوائی ہوگی۔ ایمر ابھی کلاسز لے کر اپنی کار کی طرف جا ہی رہا تھا جو اس نے پارکنگ لاٹ میں کھڑی کی تھی کہ تبھی ایک گاڑی انتہائی تیزی سے اس کے پاس سے گزرتی اس پر کیچڑ اچھالتے آگے بڑھ گئی۔ گاڑی کی طرف دیکھتے اسے اپنا غصہ قابو کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ پارسا گاڑی سے ہاتھ باہر نکالے اسے فلائنگ کس دیتے اس کا مذاق اڑا گئی۔ اف، کس قدر بدتمیز ہے یہ، کہتے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اب سگنلز کا خیال کیے نویرا کو پک کرنے چلا گیا۔ بھائی آج اتنی دیر کر دی آپ نے؟ نویرا نے گاڑی میں بیٹھتے پوچھا۔ ہاں بس ایک بدتمیز سے پالا پڑ گیا تھا راستے میں، اور پھر اس نے پارسا کے بارے میں سب بتایا۔ اف بھائی پلیز دور رہنا آپ اس سے۔ میں تو دور ہی رہوں گا، لیکن اگر وہ لڑکی مجھ سے دور رہے تو، سوچتے وہ گھر کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں سویرا بولو، کیا خبر ہے؟ میں سر آج کل وہ کسی ماڈل کے ساتھ گھومتے ہیں، صبح آتے ہیں آفس کچھ دیر، لیکن پھر وہ 2 گھنٹے کے بعد ان کے ساتھ آؤٹنگ پر چلے جاتے ہیں۔ اچھا، پتہ نہیں چلا کون ہے، کہاں کی ہے، یا زوہان کو کہاں ملی وہ؟ نہیں میم، اتنا سب نہیں پتا۔ اچھا، کوئی اور امپورٹنٹ چیز جو رہ گئی ہو بتانی؟ نہیں میم۔ اوکے چلو، باقی کی اپڈیٹس دیتی رہنا۔ ایک سیکنڈ میم۔ ہاں بولو۔ میم کل سر کی پرسنل سیکیورٹی کے لیے انٹرویوز تھے تو کیا تو ارمان نے پیچھے سے آ کر علیشا کو آواز دی جو فون پر کسی سے اپنے بیٹے کے بارے میں سب انفارمیشن لے رہی تھی، لیکن اس کا پورا نام لیتا اس سے پہلے ہی علیشا نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا اور وہ اس کے پاس جا کر بیٹھا اس کی کال کے بند ہونے کا ویٹ کرنے لگا۔ میم ہوا یہ کہ ایک لڑکی سر کے روم میں گئی تھی اور پھر کچھ وقت کے بعد کچھ آوازیں آئیں جس میں وہ سر کی کافی انسلٹ کر رہی تھی، اور پھر کچھ دیر میں وہ غصے سے باہر نکلی اور اس کے کچھ ٹائم کے بعد سر باہر آئے اور ان کے ہاتھ سے خون بھی نکل رہا تھا۔ کیا خون؟ کیا ہوا علیش؟ آئے ہوئے، تم تو چپ کرو ارمان۔ ہاں بولو آگے کیا ہوا؟ میم میں نے پھر آفس میں جا کر دیکھا تو ایک اپائنٹمنٹ لیٹر زمین پر گرا ہوا ملا جو درمیان سے پٹا ہوا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق شاید وہ اسی لڑکی نے پھینکا تھا، کیونکہ وہ اس کی آواز آئی تھی کہ تمہاری دی جاب میں خیرات میں بھی ملے تب بھی نہ کروں، اور پھر آفس کی دیوار پہ خون کے داغ بھی تھے۔ اچھا بس کرو، میرا دل ہولتا جا رہا ہے، میرے بیٹے نے ایسا غصہ کیوں کیا جو خود کا ہی نقصان پہنچا گیا؟ آئی ڈونٹ نو میم۔ اچھا سویرا تم ایک کام کرو، اس لڑکی کی سی وی ڈھونڈو اور مجھے بھجواؤ، اور ذرا جلدی۔ اوکے میم۔ اگر تمہاری جاسوسی ختم ہو گئی ہو تو میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں پوچھو، اور جاسوسی نہیں، کیئر ہے یہ میری۔ اچھا واہ، کیا کیئر ہے بھائی، ہماری تو اتنی کیئر کبھی نہیں کی تم نے۔ تم پر بھروسہ تھا، اور ویسے بھی تم تمہارے بیٹے کی طرح فلرٹی تو بالکل نہیں تھے۔ اچھا جی، تو کیا کہا پھر اس لڑکی نے؟ کہہ رہی تھی، اور پھر علیشا نے ہر چیز اسے بتانا شروع کی۔ دیکھو ذرا، میرے بیٹے کو کوئی لڑکی یہ بول گی ابھی پوچھتا ہوں کون ہے، اتنی ہمت اس کی۔ ارے رکو، اچھا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ جتنا بگڑا ہے نا اسے ایسے ہی کوئی سدھارے گی، میں تو بلکہ ڈھونڈتی ہوں اسے۔ اچھا، مجھے میری فائل نہیں مل رہی، وہ پوچھنے آیا تھا تم سے۔ کون سی فائل؟ ایک تو میری آدھی زندگی یہ تمہاری فائلز ڈھونڈنے میں گزر گئی ہے ارمان، مجال ہے جو ایک پل کو فون پر بات کر لو، خود تو بیٹے کی پرواہ نہیں، مجھے بھی نہیں کرنے دیتے۔ اور پھر ارمان صوفے پر گرے کانوں میں انگلیاں دے گیا، کیونکہ اب علیشا کا یہ نہ ختم ہونے والا لیکچر پھر شروع ہو گیا تھا۔ یا اللہ، اٹھا لے، اس سے نہیں، مجھے، اور پھر کشن منہ پر رکھ کے وہیں لیٹ گیا۔ نام سیمل آفتاب، باپ کا نام آفتاب حیدر، ماں کا نام رابعہ آفتاب، ویٹ 49 kg، ہائٹ 5'6", رنگ گو۔ بکواس بند کر، تو اپنی سادان۔ سوہان جو سادان کے پاس اس کے گھر پہنچے سیمل کے بارے میں سب انفارمیشن لے رہا تھا، سادان کے اس فضول جملوں پر تاب کیا اور اسے بیڈ پر گرائے، اس کے اوپر چڑھتے اس کا گریبان پکڑ گیا۔ تجھے جو انفارمیشن کا کہا تھا وہ بول، یہ سب پتہ ہے مجھے، کتنی ہائٹ اور فگر کیسا۔
اف اللہ، سوہید چھوڑ میرا گلا ورنہ ایک پولیس والے کے مرڈر پر تجھے 2 بار پھانسی ہوگی۔ مجھے منظور ہے لیکن تجھے چھوڑنا منظور نہیں مجھے۔ اچھا نہیں کرتا اب کچھ ایسا، اٹھ، اوپر سے سانس بند ہو رہا ہے میرا، اور ویسے بھی موم آ گئی تو ہمیں ایسے دیکھ کر کیا سمجھے گی؟ چل بول اب۔ ذوحان پیچھے ہوتے پوچھنے لگا۔ یار اپنی موم کے ساتھ رہتی، اپنا گھر ہے، باپ مینیجر کی پوسٹ پر فائل تھا جب ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہوئی تھی، اور یہ لوگ پہلے کراچی رہتے تھے، لاہور بعد میں شفٹ ہوئے۔ باپ اچھی انکم چھوڑ گیا تھا، اس لیے زیمل اچھی یونیورسٹی سے پڑھی اور اب جاب کی ضرورت کے تحت شروع کرنے جا رہی ہے۔ کوئی بہن بھائی نہیں ہے، نہ زیادہ رشتے دار آتے جاتے ہیں، بس ایک کزن ہے، ماموں کا بیٹا علیان، زیمل کے ساتھ ہی پڑھا ہے اور زیمل اس کے ساتھ ہی نظر آتی ہے ہر وقت، ایسا اس کے محلے دار نے بتایا۔ اچھا، بس کافی ہے۔ شکر ہے کہ کافی ہوا۔ ذوحان صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور ٹانگیں سامنے میز پہ رکھ دیں۔ کیا سوچ رہا ہے؟ کچھ نہیں، چل چلتا ہوں۔ اوئے ہیلو، بس یہی کرنے آیا تھا دوست کے پاس تو؟ ہاں، ذوحان جاتے جاتے کہتا باہر نکل گیا۔ حد ہے، دوست صرف کام کے وقت یاد آتا، وہ کام سے زیادہ۔ کام سے یاد آیا، بابا کا کام۔ کدھر جا رہے ہو تم؟ ماما وہ نویرا کے لیے گفٹ لینے، ڈیڈ نے بولا تھا نا۔ اچھا، کچھ اچھا سا لانا، بہت پیاری اور سلجھی ہوئی بچی ہے، اس کے مطابق کچھ اچھا سا ڈیسنٹ سا دیکھ لینا۔ اوکے ماما، جاؤں اب؟ نہیں رکو، یہ ذوحان کیوں آیا تھا؟ ماما وہ کچھ کام تھا اسے۔ ایسا کیا کام ہے؟ کبھی فون پر اور کبھی گھر کے چکر۔ سچ بتاؤ، کوئی کھچڑی تو نہیں پکا رہے ہو تم دونوں مل کر؟ نہیں ماما، کیا ہوتا جا رہا ہے آپ کو؟ اپنے شوہر کی جاسوسی کیا کریں، ان پر دھیان رکھیں۔ کیا مطلب دھیان؟ کچھ پتہ چلا ہے کیا؟ ہاں نا، سنا کوئی نئی انسپیکٹر آئی ہے، ہر وقت ان کے ساتھ جاتے میٹنگز میں، اب میٹنگ کے چکر میں کہاں کہاں جاتے، ہو نوز۔ اچھا، ابھی آتے ہیں تو پوچھتی ہوں ذرا۔ ہاں ہاں، پوچھیے گا ضرور۔ میں جاؤں اب؟ کل جانا بھی؟ آج آرڈر دے آؤں؟ ہاں جاؤ، کھڑے کیوں ہو؟ اور سادان سیٹی بجاتے آگے بڑھ گیا، کیونکہ جو آگ وہ لگانا چاہتا تھا وہ لگ چکی تھی۔ زیمل دیکھو ذرا کون آیا باہر۔ ماما، میں نیوز پیپر میں جاب سرچ کر رہی ہوں، آپ دیکھیں۔ ایک تو ہر کام میرے سپرد کیا، دروازہ تک نہیں کھولتی یہ لڑکی اٹھ کر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رابعہ نے سامنے کھڑی اس عورت کو پہچان لیا تھا، کیونکہ تانیہ کے پاس علیشہ کی بہت سی تصاویر تھیں جو تانیہ کے گھر کے ہر دیوار پر لگی ہوتی تھی، لیکن شاید علیشہ نے اسے نہیں پہچانا تھا، کیونکہ وہ تانیہ کے ساتھ کبھی علیشہ سے نہیں ملی تھی، اور یہ اس کے لیے کسی حد تک اچھا بھی تھا۔ جی آپ؟ میں علیشہ ارمان، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ جی بالکل، آئیں اندر آئیں۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ سوری، میں ایسے آ گئی آپ کے گھر۔ میں ارمان گروپ آف انڈسٹری کی آنر ہوں، مجھے آپ کی کون آئے ہیں ماما؟ اتنے میں زیمل باہر سے آوازیں سنتی اندر سے باہر آئی تھی۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں، آپ کون اور یہاں کیسے آئی ہیں؟ بیٹا، آپ کل میرے بیٹے کے آفس گئی تھی انٹرویو کے لیے۔ واٹ؟ آپ یہاں کس مقصد سے آئی ہیں؟ وہ ذرا سخت لہجے میں بولی تھی۔ بری بات بیٹا، بڑوں سے ایسے بات نہیں کرتے۔ رابعہ نے زیمل کو ایسے بات کرتے فوراً ٹوکا تھا، جس سے وہ تھوڑی تمیز سے بیٹھ گئی تاکہ آنے والی محترمہ کو آرام سے سنا جائے۔ زیمل کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ کل کی اس کی گئی بدتمیزی کی وجہ سے آئی ہیں، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں کو کچھ ایسا پتہ چلے۔ میں کچھ پینے کو لاتی ہوں، رابعہ کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹا، آپ کل آفس سے بغیر جاب لیٹر لیے کیوں آ گئی تھیں؟ یہ آپ مجھ سے؟ وہ پھر تھوڑا لاؤڈ ہوئی، لیکن فوراً سے اپنی ماں کا سوچتے تھوڑا نارمل ہوئے بولی، یہ آپ اپنے اور ذوحان سر سے پوچھیں، کس قدر گھٹ۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے اس نے سامنے بیٹھی عورت کے بارے میں جاننا ضروری سمجھا۔ کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ کون ہیں؟ میں ذوحان کی مام اور مام، واہ میم، سوری ٹو سے، لیکن بہت ہی بدتمیز اولاد پیدا کی ہے آپ نے۔ علیشہ اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو سن کر سمجھ گئی تھی کہ یہ اس کی بری حالت کر رہی ہے، تو ذوحان کا تو پتہ نہیں کیا حال کر کے گئی ہوگی۔ ہاں بیٹا، میں جانتی ہوں، وہ تھوڑا نہیں، انتہائی بگڑا ہوا ہے۔ علیشہ کو لگا کہ وہ تو جو بات کرنے آئی ہے وہ کبھی نہیں کر پائے گی، لیکن پھر بھی دوبارہ کوشش کی تھی۔ چلیں، بہت بگڑا ہوا صحیح، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی پرسنل سیکیورٹی کی جاب کو ایکسیپٹ کر لیں۔ واٹ؟ امپاسبل۔ آپ اگر چاہتی ہیں کہ میں مزید کوئی بدتمیزی نہ کروں تو پلیز یہاں سے تشریف لے جائیں۔ دیکھو بیٹا، مسز ارمان، آپ اپنا اور میرا، ہم دونوں کا وقت ضائع کر رہی ہیں، جا سکتی ہیں آپ۔ اگر میں اس جاب کے 1 لاکھ آفر کروں تب بھی نہیں؟
सिमर के चलते कदम एक पल को रुके थे। इतने पैसे एक मामूली पोस्ट के लिए, वो सोचने लगी, लेकिन फिर फैसला करती उनकी तरफ मुंह मोड़े बोली, इस जॉब के लिए आप मुझे अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी दे दे तब भी नहीं, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा साफ लफ्ज़ों में मैं कुछ बोल सकती हूँ आपको। ओके, ये चलो मैं चलती हूँ। ये चाय। राबिया ने चाय रखते अलीशा की तरफ देखा था, जो शायद वापस जाने के लिए खड़ी थी। जी शुक्रिया आपका, मैं चलती हूँ, फिर कभी से। ये कौन थी? बाहर से आते अलियान ने सिमल से पूछा। थी कोई। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ मिल गई फुर्सत तुम्हें? हाँ यार मिल गई, अब ताने मत देने बैठ जाना, जॉब के सिलसिले में खप रहा हूँ। अलीशा जो अपना मोबाइल यहीं भूल गई थी लेने आई तो सामने मौजूद उस लड़के की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जिसको नाम शायद अलियान था और वो किसी जॉब की तलाश में था। सॉरी, मेरा फ़ोन रह गया था। अलीशा उन सब की नज़रें खुद पर देखकर बोलती अपना सेल उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गई। गाड़ी में बैठते वो आगे क्या करना यही सोचती रही। अच्छा, तो वो जो इंटरव्यू देने गए थे? हाँ, कुछ नहीं बना उसका। पाकिस्तान में लोग सीवी डस्टबिन में फेंक देते हैं। चलो उम्मीद मत हारो, और ये चाय पियो। और अलियान बेटा, घर में सब कैसे हैं? हाँ फूफो, सब ठीक, बाबा सलाम कह रहे थे। वालेकुम सलाम, मेरा भी सलाम कहना। जी ज़रूर। और उन सब में बैठे अलीशा सोचती रही कि इतनी सैलरी से कितने मसाइल हल हो सकते थे, लेकिन उस सुहान के साथ जो करके आई थी और बड़े बड़े बोल बोल कर आई थी, अब कैसे वहाँ काम कर सकती थी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिवर्सल रिएक्शंस। कोई आप में से बताना चाहेगा उस बारे में? यस एमर। मैम यूनी स्टॉप इट स्टूडेंट। जी, अब बोलें आप। मैम, अगर कुछ बता पाता उससे पहले अहमद कुछ बता पाता उससे पहले ही उसके इर्द गिर्द से फिर कहकों की आवाज़ आई थी, जो उसे देख कर ही शुरू होते थे। मैम किरण के 3 से 4 बार टोकने पर भी बंद नहीं हुए, और तभी लेक्चर ओवर होने पर मैम चली गईं। क्या मसला है यार, ये सब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? अहमद ने अपनी क्लास फेलो हारिस से पूछा था। इससे पहले कि हारिस कुछ बताता, पारसा उसके पास से गुजरती सीटी बजाते आगे बढ़ गई। पारसा के जाने के बाद हारिस ने उसकी पीठ पर मौजूद एक पेपर उसके सामने किया, जिस पर लिखा था, मुझसे मिलें, मैं दुनिया का सबसे बेवकूफ़ और डरपोक इंसान हूँ और मुझसे बड़ा गधा कोई नहीं। अहमद जैसे जैसे पढ़ता जाए उसके हाथों की मुट्ठियाँ गुस्से से बंद होती जाएं, और फिर उसे कुछ याद आया था। आज सुबह जब यूनिवर्सिटी दाखिल हुआ था तो उसे पारसा अपने पीछे पीछे आते नजर आई, लेकिन जब जब वो पीछे मुड़कर देखता था तभी वो फ़ौरन से नूर से बातें करने लगती। यकीनन जब थोड़ी गैदरिंग में आया होगा तभी उसने लगा दिया होगा। कौन कर सकता है ये अमर? पहले तो अमर का दिल क्या कि कंप्लेन करे जाकर, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि पारसा की हज़ारों कंप्लेंट्स पहले से ही जमे, और वो लड़की कभी अपनी गलती नहीं मानती, पक्की खिलाड़ी है बिल्कुल। इसलिए उसने उसे छेड़ना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि ऐसे वो उसकी जान के लिए अजाब बनती। खुद तो पढ़ना नहीं, उस लड़की ने किसी और को भी पढ़ने नहीं देगी। अमर मुंह में बुड़बुड़ाता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, क्योंकि आज उसे घर जल्दी जाना था। उसकी बहन की बर्थडे थी और उसे सारे अरेंजमेंट देखने थे। लेकिन गुजरते गुजरते वो पारसा की आवाज़ उसके पीछे ज़रूर सुन गया था, जो यकीनन उसे गधा बुला रही थी। यार छोड़ दे उसकी जान, बेचारा शरीफ इंसान है, ऊपर से तेरे बाबा के दोस्त का बेटा, ऐसे ही कंप्लेन कर देगा तेरी उनसे। मैं तो चाहती हूँ कि कंप्लेन करे, लेकिन ये नहीं करेगा, बहुत डरपोक इंसान है, इतना तो समझ गई हूँ मैं। आ गई तुम? नहीं अभी कहाँ, अभी तो मेरा भूत आया है। पारसा अभी घर आई थी और अपने रूम में जा रही थी जब रेहा ने उससे पूछा था। पारसा, कभी तो अच्छे से बात कर लिया करो। उफ मॉम, वो चिढ़ते फिर ऊपर जाने लगी कि रेहा ने उससे बुलाया। जी बोलें, अब क्या है? बेटा तुम्हारे बाबा के दोस्त हैं ना अली, उनकी बेटी की बर्थडे है, हम सबको इनवाइट किया है, तुम्हें भी चलना है ओके? ओ मॉम प्लीज़ स्टे मी आउट ऑफ दिस नॉनसेंस। बुरी बात बेटा, कहती पारसा ऊपर जाने लगी थी जब उसे अचानक कुछ याद आया। अली अंकल मतलब अहमर अली के फादर, मतलब अहमर की बहन की बर्थडे है। फिर उसे याद आया कि 1 साल पहले वो गई थी उनके घर, लेकिन अहमर से मुलाकात सिर्फ हाई तक हुई थी। अच्छा मॉम, आप नाराज़ ना हो, मैं चलूँगी आप लोगों के साथ। माँ को हक किए वो बोली थी, जिस पर रेहा कुछ देर हैरान हुई, लेकिन फिर खुश होते उसके माथे पर प्यार करते उसे फ्रेश होने का बोलकर खाना लगवाने चली गई। अलियान, मुझे मेरी फ्रेंड के घर ले चलोगे, उसकी बर्थडे है, प्लीज़ मना मत करना, बहुत इंसिस्ट किया है उसने। जिमर, यार बहुत बिजी हूँ आज, तुम खुद चली जाओ। दफ़ा हो जाओ तुम, कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा तो, खुद जा सकती हूँ तो तुम्हें क्यों कहती? अच्छा यार छोड़ आऊँगा, अम्मी से पूछ लूँ। हाँ हाँ हाँ, मामी से पूछने के बाद तो तुम कभी नहीं जा पाओगे, पता भी है कितनी नापसंद हूँ उन्हें मैं। ऐसी बात नहीं है चुड़ैल, वो बस ऐसे ही मिजाज के हैं, छोड़ो उन्हें।
میری طرف سے بھاڑ میں جائیں، سمل نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، شام میں جلدی آ جانا۔ آ جاؤں گا۔ اوکے، اچھا سنو تو۔ ہاں بولو۔ یہ تمہاری کون سی فرینڈ ہے جس کا مجھے نہیں پتا؟ الیان ہے یہ، تم نہیں جانتے اسے؟ تمہیں یاد ہے ایک دفعہ ایک ٹرسٹ ہماری یونیورسٹی آئی تھی؟ ہاں، وہ جو لاسٹ سیمسٹر میں آئے تھے کچھ لوگ۔ ہاں وہی، انہی میں تھی یہ، نویرا نام ہے۔ میری بات چیت ہوئی تو بہت اچھی لگی مجھے، پھر مجھے بھی شوق ہے چیریٹی کا، تو اس سلسلے میں اس سے بات چیت ہوتی رہتی تھی، اس لیے اچھی دوست بن گئی ہے وہ میری۔ اب بلا رہی تھی تو سوچا ہو آؤں۔ اچھا صحیح، چلو میں آ جاؤں گا، ریڈی رہنا ورنہ مجھے ویٹ کرنا پڑتا، اتنا ٹائم لگاتی تیار ہونے میں۔ اف اللہ، توبہ توبہ، الیان پٹو گے تم مجھ سے اب؟ میں اتنی جلدی ریڈی ہو جاتی ہوں، تم میں ہی صبر نہیں ہوتا۔ تمہیں لے کر تو سچ میں صبر نہیں ہے۔ کیا کچھ کہا؟ الیان جو کافی سالوں سے سمل سے محبت کرتا تھا لیکن وہ ابھی کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے سمل سے اظہار محبت نہیں کیا تھا، ابھی بس اسے اپنی جاب کا انتظار تھا، اچھی سی جاب ملتے ہی وہ سمل کے لیے اپنی ماں کو منا لے گا۔ کیا ہوا، کال کٹ گئی؟ سمل کی آواز پر وہ اپنی سوچوں سے باہر آیا تھا۔ نہیں، اچھا میں آ جاؤں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ کال بند کرتے وہ جلدی سے رات کی تیاری کرنے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ارے ذوحان بھائی آپ، مجھے لگا آپ نہیں آئیں گے، ایسے ہی نہ آتا، میری گڑیا کی برتھ ڈے اور میں نہ ہوں، ناممکن بات ہے۔ علی اور منہا آج بہت خوش تھے، ان کی بیٹی کی برتھ ڈے تھی اور پورا گھر سجایا گیا تھا۔ لان میں موجود وہ دونوں، ولی، ریحا، سمیر، سونیا مرزا صاحب، سمینہ اور مسز ملک آپس میں کھڑے ہنستے باتیں کرتے اور ایک ساتھ کہکے لگانے میں مصروف تھے۔ نویرا اپنے دونوں بھائی احمد اور ذوحان، جو اس کا ماموں زاد اور علیشہ کی طرف سے بنتے رشتے کی نسبت سے پھپھو زاد بھی تھا، کے ساتھ کھڑے مزے سے باتوں میں مشغول تھی۔ ابھی تک اس نے کیک کٹ نہیں کیا تھا کیونکہ کچھ گیسٹ ابھی آنا باقی تھے۔ ذوحان کا احمد اور نویرا کے ساتھ بہن بھائیوں والا ہی سسٹم تھا اور اس لیے وہ نویرا کو بڑے بھائی کی طرح بہت پیار بھی کرتا تھا، اس لیے نویرا احمد کے بعد ذوحان کے ساتھ بہت فرینک تھی۔ اچانک احمد کی نظر سامنے سے آتی پارسا پر پڑی تھی، جو یقیناً بعد میں خود ہی ڈرائیو کر کے اکیلی یہاں تک پہنچی تھی۔ احمد نے نہ چاہتے بھی اس کو نظر بھر کر دیکھا تھا۔ یونیورسٹی میں بے ڈھنگی شرٹ اور پھٹی پینٹ پہنے وہ عجیب سی کوئی مخلوق لگتی تھی، لیکن یہاں وائٹ کلر کی فراک پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے، پاؤں میں اونچی ہیل پہنے وہ ایک پل کو اس کا دل دھڑکا گئی، لیکن اس کے قریب آنے سے پہلے وہ جلدی سے وہاں سے کھسک گیا۔ ہیپی برتھ ڈے نویرا۔ شکریہ۔ آئی ہوپ آئی ایم ناٹ لیٹ۔ ارے نہیں پارسا، تم اور لیٹ کبھی نہیں، جتنی تیز تم گاڑی چلاتی ہو، تم یہاں تو کیا کہیں بھی وقت سے پہلے پہنچ سکتی ہو۔ ذوحان نے اس کا مذاق بنایا تھا۔ فکر مت کرو زوہی، اوپر میں جلدی نہیں پہنچتی، کانٹریکٹ سائن ہے اوپر والے کے ساتھ، ذوحان کو آنکھ مارتے بولی تھی۔ ذوحان اور پارسا کی کافی بنتی تھی کیونکہ وہ دونوں عادتوں میں بالکل ایک جیسے تھے، کبھی کبھی تو وہ کار ریسنگ بھی کیا کرتے تھے۔ وہیں سے کھڑے پارسا نے احمد کو دیکھا تھا جو اس کے یہاں آتے ہی چلا گیا تھا۔ محسوس تو اس نے کیا تھا لیکن پھر اسے ڈرپوک سمجھے وہ ذوحان سے باتیں کرنے لگی۔ نویرا جو پارسا کے بارے میں اپنے بھائی سے بہت سن چکی تھی، چپ چاپ وہاں سے چلی گئی، اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی۔ احمد نے دور کھڑے پارسا کو ذوحان کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے اور ہنسی مذاق کرتے دیکھ کر اندر ہی اندر جلن محسوس کی تھی، لیکن پھر فوراً سے اپنی سوچوں کو جھٹکتے اپنے کزن سے باتیں کرنے لگا۔ اور پھر کیسا چل رہا ہے سب سمیر؟ یار سب فٹ، تو بتا تیرے بیٹے کو کچھ عقل آئی؟ جس پر ریحا اور ولی کے ساتھ ساتھ علیشہ اور باقی سب بڑے بھی ہنسنے لگے۔ یار اسے عقل آ ہی نہ جائے، تم لوگ فکر مت کرو، میں اس کا بندوبست کر رہی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، علیشہ یار اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کا بھی بندوبست کر دے کوئی۔ ولی تم کوئی لڑکا کیوں نہیں ڈھونڈتے پارسا کے لیے؟ میں تو کہتی ہوں ولی کو کہ بات کریں علی بھائی سے، مجھے تو ان کا بیٹا احمد بہت پسند ہے، اتنا سلجھا ہوا رچا بچہ۔ ولی کی جگہ ریحا جلدی سے بولی تھی، جس پر منہا اور علی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور علیشہ اور ارمان نے ایک دوسرے کی طرف۔ ریحا تم بھی نا کہیں بھی شروع ہو جاتی ہو، ولی نے سب کی جھجک محسوس کر کے کہا۔ لو جی، اس میں سوچنے والی کیا بات ہے، علی تم بات کرو احمد سے، اتنی اچھی بچی ہے، بس تھوڑا بچپنا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ احمد اسے سنبھال لے گا۔ مرزا صاحب نے بھی بات میں حصہ لیا تھا۔ جی ماموں، میں کروں گا بات احمد سے، علی نے منہا کو دیکھتے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا۔ کروں گا کیا مطلب؟ ابھی آج ہی کر لو، بچے اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹی سی رسم بھی ہو جائے گی، اور پھر میں تو خود سمیر تمہارے سادان کے لیے میری پوتی نویرا کا ہاتھ مانگنا چاہتی تھی۔ سمینہ نے بھی اپنی خواہش کو سب کے سامنے رکھا، جسے سونیا کو لگا کہ اس کے دل کی بات بول دی، انہیں تو نویرا بہت پسند تھی۔ ارے یہ تو بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے علی بھائی، میں تو خود بہت خواہش مند ہوں نویرا کے لیے۔
علی اور منہا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کریں۔ علی سادان کے لیے تو راضی تھا لیکن پارسا کے لیے وہ خود مطمئن نہیں تھا، وہ اپنے بیٹے کو کیسے سمجھاتا۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، میں اور علی بات کرتے ہیں بچوں سے، اگر انہیں اعتراض نہیں تو ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ منہا نے سب سوچ کر تحمل سے جواب دیا اور علی نے نظروں ہی نظروں میں اس کی بات کی تصدیق چاہی۔ جی ہم کرتے ہیں بات، جہاں بچے خوش وہاں ہم بڑے خوش۔ ارمان اور علیشہ اس سارے معاملے میں چپ رہے کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کے ذوحان کے لیے کوئی خاندان سے تو حامی نہیں بھرے گا۔ چلیں آئیں کیک کٹ کرنے کی سیریمنی سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی جی چلیں، اور سب الگ الگ سوچیں لیے کیک کی طرف بڑھے۔ لگتا ہے کیک کٹ ہو چکا۔ نہیں لگتا، ابھی نہیں کیا، جاؤ تم جلدی۔ ہائے الیان، اتنے سب لوگ برتھ ڈے پر، میں اکیلی نہیں جا رہی، تم بھی آؤ ساتھ۔ اوف حد ہے یار، مجھے جانا ہے واپس، ماما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ گی تو کیا کچھ ہو جائے گا؟ ذوحان جو سگار ہاتھ میں لیے تھوڑا سائڈ پر آیا تھا، اپنے سامنے سے اس لڑکی کو دیکھا جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے قدم سمل کے قریب بڑھے، کچھ فاصلے پر رکے، وہ اسے اس لڑکے کے ساتھ بے تکلف دیکھ کر اس کی ابرو چڑھی تھی۔ وہیں کھڑے وہ ان دونوں کی باتیں سننے لگا اور حیران تھا کہ یہ معمولی لڑکی نویرا کی پارٹی میں کیسے؟ اچھا ٹھیک ہے، دفعہ ہو جاؤ تم، اور جب کال کروں تو آ جانا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، کہتا وہ بائک سٹارٹ کر گیا اور سمل اندر کی طرف بڑھی، اس کے پاس سے گزر گئی۔ ذوحان نے پیچھے سے اس کا جائزہ لیا تھا اور دانت دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ عجیب غریب لڑکی ہے، اتنی اپ ٹو ڈیٹ۔ منہ میں بڑبڑاتے وہ بھی اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ہیپی برتھ ڈے نویرا۔ اوہ سمل تم آ گئی، مجھے لگا نہیں آؤ گی۔ ارے تم نے اتنے پیار سے بلایا تو آنا ہی پڑا، یہ لو تمہارا گفٹ۔ ہاں تھینکس، لیکن تم لیٹ ہوگی اور میں کیک کاٹ چکی ہوں۔ اٹس اوکے یار، تم سے مل لیا کافی ہے۔ نویرا جی ابھی آئی۔ اچھا سمل تم بیٹھو اور کچھ کھانے کو لو، آئی ول بی جسٹ بیک۔ شور نو پرابلم۔ سمل ایک طرف بیٹھی ارد گرد کا جائزہ لینے لگی، تبھی اسے اپنے کان کے بالکل پاس ایک آواز آئی تھی، ہائے مس سمل۔ لیکن سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کے رنگ اڑ گئے۔ کیا ہوا، ڈر گئی؟ وہ اس کے بالکل پاس چیئر رکھتے اس پر بیٹھ گیا اور اس کا ایک ہاتھ پکڑ لیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب وہ اٹھ کر جائے گی۔ ہائے یو مسٹر، اسٹے اوے فرام می، آئی کانٹ بیبی۔ میرے سامنے زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ ہاں سمجھ گیا۔ اور کچھ؟ وہ اسے مزید اپنی طرف کھینچتے بولا۔ ذوحان کے ایسا کرنے سے وہ اس کے بہت قریب آ گئی تھی، جتنی مرضی وہ بولڈ یا کانفیڈنٹ تھی، مگر یہاں سب سے ذرا ہٹ کر بیٹھے وہ کسی کی نظروں میں بھی ٹھیک سے نہیں آ رہی ہوگی، یہی سوچتے وہ پیچھے ہٹنا چاہتی، لیکن ذوحان مسلسل ہی اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے اسے پریشان کر رہا تھا۔ زوہی، پارسا نے زوہی کو کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھے دیکھا تھا تو اس کی طرف چلی آئی کیونکہ وہ ویسے بھی صرف اسے ہی تو جانتی تھی، ذوحان نہ ہوتا تو وہ بور ہو جاتی۔ ذوحان جو پوری طرح سمل کو اپنے شکنجے میں لیے بیٹھا تھا، پیچھے سے آتی آواز پر بھی سمل سے دور نہیں ہوا۔ پارسا جانتی تھی کہ ذوحان ایسا ہی ہے، ہر وقت لڑکیوں میں گھرے رہنے کی عادت ہے اسے، اس لیے اس نے ذوحان کو ایسے کسی لڑکی کے قریب دیکھ کر زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا۔ او سوری، میں چلتی ہوں، آئی تھنک تم تو بزی ہو کافی۔ ویٹ پارسا، ایک دم سے سمل کو چھوڑتے وہ پارسا کی طرف چلا گیا، یہ دیکھے بنا کہ اس کے ایسا کرنے سے وہ چیئر سے زمین پر گری تھی۔ گھٹیا شخص، پتہ نہیں یہ سادان کہاں رہ گیا۔ سمیر جو سادان کا ویٹ کر رہا تھا، سامنے ایک بڑی سی لائٹنگ ڈول نظر آئی جو سرکولیٹ کرتی تھی اور ہیپی برتھ ڈے بولتی تھی۔ لان میں آتے ہر طرف روشنی ہوئی تھی اور جب سب کی نظر اس ڈول پر پڑی اور پھر سادان پر جو ڈول کے پیچھے سے دانت نکالتے سامنے آیا تھا، پہلے تو سب حیران تھے اور ڈول کا شور ہر طرف، اور سب سے زیادہ شاکنگ سچویشن نویرا کے لیے تھی جو شاید یہ بچکانہ گفٹ کبھی نہیں بھولنے والی تھی۔ آنکھیں پھاڑے سب اس کی طرف دیکھیں اور سمیر کا سر شرمندگی سے جھک گیا اور وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے اپنے اس نکمے بیٹے کو پروجیکٹ لینے کو کہا۔ کیا ہوا، پسند نہیں آیا نویرا؟ سادان وہیں کھڑے اونچی آواز میں نویرا سے مخاطب ہوا، جس پر نویرا اسے آنکھیں دکھاتی اس تک آئی اور ڈول کا بٹن آف کر دیا جس سے وہ گھومنا اور برتھ ڈے بولنا بند ہوئی۔ سادان جو ابھی تک اپنے گفٹ کی تعریف سننے کے لیے سب طرف دیکھ رہا تھا، سب کو غصے میں اس کی جانب دیکھ کر نویرا سے معافی مانگنے کے لیے 2 قدم آگے بڑھا۔ سوری نویرا، مجھے لگا تمہیں ڈولز پسند ہوں گی جیسے سب گرلز کو ہوتی ہیں، اور پتہ میں لیٹ بھی تبھی ہوا، یہ ریڈی نہیں تھا تو بیٹھا ریڈی کروا رہا تھا، لیکن آپ سب کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ بہت ہی بیکار گفٹ تھا، دنیا کا بیکار ترین گفٹ۔ مجھے معاف کر دو، تمہاری برتھ ڈے پر یہ دیا میں اسے واپس چھوڑاتا ہوں۔ یہ کہتے وہ پیچھے مڑا لیکن نویرا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب آ ہی گیا تو رہنے دو، میں اسے اپنے روم میں رکھوں گی۔
اور کہتے سب ہنسنے لگے اور پھر اتنا ہنسے کہ سادان شرمندہ ہو گیا، لیکن اپنے سامنے موجود اس لڑکی جس کے ہاتھ میں ابھی تک اس کا ہاتھ تھا اور وہ ہنستے ہوئے شاید اس کا ہاتھ چھوڑنا بھول گئی تھی، سادان اسے ہنستا دیکھ کر اپنے ارد گرد کا سب بھول گیا۔ کس قدر قریب محسوس ہوئی تھی وہ اسے اپنے دل کے۔ ہر طرف کوئی اسے پاگل اور کوئی بے وقوف بول رہا تھا، لیکن اس کے سامنے یہ لڑکی اسے کسی چیز کی ہوش نہیں آنے دے رہی تھی۔ پھر شاید وہ ریئلائز کر گئی اور اچانک جب نبیرہ کی نظر اس پر پڑی جو اسے بھرے مجمع میں تسلی سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا، کچھ گھبراتے وہ اس کا ہاتھ چھوڑے پیچھے ہٹی اور پھر دوسری طرف چلی گئی۔ سادان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ کیا گفٹ تھا تیرا؟ اچانک سے وہ ہوش میں آیا جب ذوحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں ہنس لے، تو بھی ہنس لے۔ ویسے سادان تمہیں یہ آئیڈیا آیا کہاں سے؟ پارسا نے اس کے قریب آتے پوچھا۔ یار بس کر دو تم لوگ، ایک پولیس والے کو برتھ ڈے گفٹ کا کہو گے تو یہی ہوگا نا۔ ہاں ہاں ہاں، بچوں والی ڈول۔ اچھا دفع ہو جاؤ، پیچھے ہٹو، میں کچھ کھا لوں، بہت بھوک لگی ہے۔ ہاں جا، تب تک ہم تیری لائی ڈول کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں۔ سادان کو پھر پیچھے سے کہکوں کی آواز آئی تھی۔ سوری یار، میں ذرا بزی تھی۔ اٹس اوکے نویرا۔ کیا ہوا، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ ہاں یار، میں کب سے کال کر رہی ہوں، لیان کو اٹھا نہیں رہا، بہت ٹائم ہو گیا، مجھے گھر جانا ہے۔ اچھا رکو، میں دیکھتی ہوں کسی کو چھوڑ آئی تمہیں۔ اچھا لیکن پلیز تھوڑا جلدی۔ بھائی، نویرا نے ایمر کو آواز دی تھی۔ ہاں نوی، کیا ہوا؟ بھائی وہ میری فرینڈ کو گھر چھوڑ کر آنا ہے اور کوئی فری نہیں ہے، آپ چلے جائیں گے؟ میں چلا جاتا، لیکن میں ذرا دادوں کو چھوڑنے جا رہا۔ اتنے میں ذوحان ان کی طرف آیا تھا۔ کیا ہوا، کچھ مسئلہ ہے؟ ہاں بھائی، وہ میری فرینڈ کو چھوڑ کر آنا ہے اور بھائی دادوں کو چھوڑنے جا رہے۔ اچھا تو میں چھوڑ آتا ہوں، کہاں ہے تمہاری فرینڈ؟ بھائی وہ اس طرف جو کھڑی ہے۔ ذوحان نے اس طرف دیکھا جہاں نبی نے اشارہ کیا تھا اور ساتھ ہی ایک شیطانی ہنسی اس کے چہرے کو چھو گئی۔ ڈونٹ یو وری، میں لے جاتا ہوں۔ تھینکس بھائی۔ چلو، سمل نے ذوحان کو اپنی طرف آتے اور پھر اس کو کہتے سنا تو ایک پل کو حیران ہوئی۔ میں؟ اپنی طرف اشارہ کیا اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہاں تم، اور یہ کہتے وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ گھسیٹتا چلا گیا اور جا کر گاڑی کی اگلی سیٹ پر پڑھا تھا اور تیزی سے گاڑی چلا گیا۔ راستہ تو وہ جانتا تھا اس کے گھر کا، تو بنا کچھ بولے گاڑی چلانے لگا۔ پہلے تو سمل نے غصے سے اسے دیکھا، پھر چپ چاپ بیلٹ باندھے بیٹھی رہی کیونکہ وہ بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ گھر کے پاس پہنچتے اسے کھینچ کر نیچے اتار کر وہ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے بالکل پاس سے گاڑی اڑا کر لے گیا، جس سے وہ فوراً سے پیچھے ہوئی تھی۔ کیسا بد اخلاق انسان ہے، وہ سوچتی اپنی کلائی ملنے لگی، لیکن وہ یہ نہ سوچ پائی کہ وہ اس کے گھر کا پتہ کیسے جان گیا۔ دیکھ لوں گی تمہیں تو میں، وہ الیان کو۔ اور الیان، تم تو بچو اب میرے ہاتھ سے، کہتے وہ دروازہ ناک کرنے لگی۔ ڈیڈ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ولی انکل کو فوراً منع کر دینا چاہیے تھا۔ پارسا جو واپس جانے لگی تھی ذوحان کو گڈ بائی بولنے کے لیے لان سے تھوڑا باہر آئی، وہاں اسے ذوحان تو نہیں ملا، لیکن اپنے باپ کا نام سن کر وہ ذرا ہٹ کر کھڑی ہوئی سننے لگی۔ میں نہیں کر سکتا تھا بیٹا، وہ اپنی بیٹی کو لے کر بہت پریشان ہے، اس لیے کیا ڈیڈ، وہ اپنی پریشانی ہمارے سر ڈالیں گے اب؟ نہیں بیٹا، انہوں نے تو بس سرسری کا ذکر کیا، تمہاری اور پارسا کی شادی کا۔ اپنا نام سن کر پارسا کے قدم مزید نہیں جم گئے۔ نہیں، کبھی نہیں ڈیڈ، میں اس لڑکی سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ کیوں بیٹا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، تمہارے دادا مرزا کی بھی یہی خواہش ہے۔ آئی نو ہر ویری ویل، شی از ناٹ مور دین بٹ اے ٹربل ڈیڈ۔ پارسا کی آنکھوں میں غصے سے آنسو اترنے لگے تھے، وہ دیوار کا سہارا لیے خود کے جذبات پہ قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر بھی کچھ دن ہیں، سوچ لو آرام سے۔ میں نے ولی یا ریحا کو بہت امید دی ہے، ابھی بھی شاید وہ ویٹ کر رہے ہوں میرے بتانے کا کہ تم سے بات کے بعد کیا نتیجہ نکلا۔ ڈیڈ، میں تو کہوں گا آپ انہیں منع کر دیں، کیونکہ میں اس جیسی سینس لیس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ مجھے کوئی سلجھی ہوئی لڑکی اپنی لائف پارٹنر کے طور پر چاہیے، نہ کہ ایسی لڑکی جسے نہ پہننے اوڑھنے کی تمیز اور نہ ہی بات کرنے کا سلیقہ۔ اور پارسا وہاں سے ہٹ گئی تھی، وہ اپنے بارے میں اس سے زیادہ نہیں سن سکتی تھی۔ کچھ سوچتے وہ گاڑی لیے تیزی سے وہاں سے فرار ہوگی، لیکن گاڑی کا رخ گھر کی طرف نہیں تھا۔ مسٹر الیان، باقی سب تو ٹھیک ہے اور ہم آپ کو یہ جاب دے بھی دیتے ہیں، اگر تو ہماری ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیا سر؟ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ جی، ایکچولی آپ کی سی وی ہمیں ارمان گروپ آف انڈسٹریز سے ملی ہے اور ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ کی کوئی کزن وہاں آئی تھی جو وہاں کے آنر کے ساتھ بہت بدتمیزی کر کے گئی ہیں۔ کزن؟ میری؟ سوری سر، میں کچھ نہیں جانتا اس بارے میں۔
میں جانتا ہوں یہ آپ کے لیے تھوڑا شاکنگ ہوگا، لیکن آپ کو یہاں جاب اسی لیے دی جا رہی ہے کیونکہ آپ کی کزن سیمل آفتاب کی وجہ سے ہمارے باس کی کافی انسلٹ ہوئی تھی، اور اب آپ اپنی کزن کو ہمارے اس آفس میں جاب کے لیے ایگری کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ڈیل منظور ہے تو ہماری طرف سے یہ جاب آپ کو مبارک ہو۔ لیکن سر یہ بہت مشکل ہے، سیمل جس بات کا ارادہ کر لے وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتی، میں شاید یہ نہ کر پاؤں۔ اوکے مسٹر الیان، آپ اس جاب کو بھی بھول جائیں۔ نہیں، ایک سیکنڈ سر۔ الیان جسے کل اس جاب کی کال آئی تھی، اتنی اچھی آپشن، اتنا سب دے رہے تھے، وہ بہت خوش تھا، لیکن یہ جو نئی شرط تھی یہ کچھ عجیب لگی اسے۔ مگر اب وہ اس جاب کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، اس کے پورے فیوچر کا سوال تھا۔ جی بولیں۔ سر ایٹ لیسٹ گیو می سم ٹائم ٹو تھنک آن اٹ پلیز۔ کتنا ٹائم؟ کتنا ٹائم آپ دے سکتے ہیں؟ ویسے مجھے تو جو حکم ملا تھا اس میں یہ کام آج کے آج ہونا ضروری تھا، لیکن آپ کو پھر بھی میں 2 دن کا ٹائم دیتا ہوں۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ گڈ، آپ ان کو منائیں، اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی۔ تو سر سیمل اگر جاب کے لیے ایگری ہوتی ہے تو آپ کے باس کو کیا فائدہ ہوگا؟ مسٹر آپ شاید جانتے نہیں، میری انفارمیشن کے مطابق آپ کی کزن پورے آفس کے سامنے ان کے منہ پر جاب لیٹر پھینک کر گئی ہے، اور ان کے ساتھ کبھی نہ جاب کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے، تو اگر وہ جاب سٹارٹ کرتی ہے تو ہمارے باس کی جو انسلٹ ہوئی وہ کسی حد تک اس چیز سے حل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے سر، میں ملتا ہوں آپ سے پھر 2 دن میں۔ اوکے، یو مے لیو ناؤ۔ شور سر، تھینک یو۔ جی میم، کام ہو گیا؟ ہاں گڈ، کیا لگتا ہے منا لے گا یہ اسے؟ میم آئی ڈونٹ تھنک سو، کافی گھبرا گیا تھا سب سن کر، لیکن میں نے کھل کر سب اچھے سے بات کر دی ہے تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے باقی اس کے مائنڈ میں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کانٹیکٹ کرتا تو فوراً انفارم کرنا مجھے۔ اور ہاں جی میم، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہنی چاہیے، ذوحان کو کانوں کان خبر نہ ہو اس چیز کی، تاکہ کل کو اگر وہ لڑکی ہمیں جوائن کرتی بھی ہے تو ذوحان کو لگے کہ وہ خود اپنی رضامندی سے آئی ہے، اور خبردار جو میرا نام بھی آیا اس سارے معاملے میں۔ نہیں میم، آپ فکر ہی نہ کریں، سب مجھ پر چھوڑ دیں۔ اوکے۔ یار تم کہاں ہو 2 دن سے؟ تمہاری ماں مجھے کالز پہ کالز کر کے پوچھتی ہے، اور میں ہمیشہ کی طرح ان سے جھوٹ بول رہی ہوں کہ تم 2 دن سے میرے ساتھ ہو۔ اتنا پریشان ہے وہ دونوں۔ نور ابھی یونیورسٹی آئی تھی اور 2 دن بعد وہ پارسا کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ پچھلے 2 دن سے مسز ولی نے اسے کالز کر کے پریشان کیا ہوا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ پارسا پہلی بار اپنے گھر سے باہر رہی تھی، وہ جب بھی اپنے پیرنٹس سے ناراض ہوتی وہ ایسے ہی نور کے پاس اس کے گھر چلی جاتی، اور ولی اور ریحا یہ بات جانتے تھے، اس لیے وہ کال کر کے نور سے اس کا پوچھتے رہتے تھے۔ لیکن اس بار وہ ان سے جھوٹ بول رہی تھی کیونکہ پارسا اس بار اس کے گھر بھی نہیں آئی تھی۔ کیوں؟ وہ کیوں پریشان ہے؟ ان کو تو خوش ہونا چاہیے جس بیٹی سے جان چھڑوانے کے لیے وہ اس کی شادی کے لیے کسی بھی ایرے غیرے 2 ٹکے کے انسان سے بھیک مانگ رہے ہیں، اس بیٹی سے جان چھوٹ گئی ان کی۔ پارسا جو اندر سے بھری پڑی تھی اچانک سے پھٹ پڑی۔ کیا ہوا ہے پارسا؟ مجھے سب بتاؤ۔ اور پھر پارسا نے اسے سب بتایا تھا، اور بتاتے بتاتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ یہ تو سچ میں بہت برا کیا انہوں نے۔ نور جو سب سن کر اور پہلی بار پارسا کی آنکھوں میں ایسے بے انتہا آنسو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی، ورنہ پارسا ہمیشہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی تھی، چاہے کچھ بھی بولیں یا کریں اس کے پیرنٹس۔ میں یقین نہیں کر پا رہی کہ میں کیا اپنے پیرنٹس پر اتنی بھاری ذمہ داری ہوں جسے وہ کسی کے بھی سر پر زبردستی تھوپ کر خود سکون سے رہنا چاہتے تھے۔ پارسا کہتے کہتے پھر رونے لگی، اور ساتھ ہی اسے امر کے وہ سب الفاظ یاد آئے جو اس نے اس کے بارے میں اپنے بابا کو بولے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ یہ سب لفظ وہ پہلی بار سن رہی تھی، لیکن احمد جیسے 2 ٹکے کے لڑکے کے منہ سے اس کے لیے انکار سن کر اس کی ایگو ہرٹ ہوئی تھی، اور اپنے پیرنٹس کو ایسے لوگوں کی اس کے لیے منتیں دیکھ کر وہ مزید دکھی ہوئی تھی۔ اچھا یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ ہو کہاں 2 دن سے؟ کہیں تم شامیر کے ساتھ تو نہیں؟ نور نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا، اور پارسا جو پہلے ہی بہت سی جنگیں لڑ رہی تھی اپنی بیسٹ فرینڈ کی ایسی بات پر اندر تک ہل کر رہ گئی۔ ہاں میں شامیر کے ساتھ تھی، 2 راتوں سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی قربت میں رہے ہیں، اور یہ مت کہنا کہ ایسا کیسے کر سکتی یہ وہ، کیونکہ تم جانتی ہو میں بہت کچھ کر سکتی ہوں اور محبت کرتی ہوں اس سے، میرے لیے وہ اس دنیا میں سب سے پہلے آتا ہے، سمجھی؟ یہ کہتے وہ غصے سے چیزیں سمیٹتے آگے بڑھ گئی تھی۔ نور جلدی سے اٹھ کر اس کے پیچھے گئی تھی کیونکہ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی اور جان کی تھی کہ وہ اسے مزید ہرٹ کر گئی ہے۔ وہ دونوں تو چلی گئی تھی، لیکن احمد جو بھی وہاں سے گزر رہا تھا 2 دن بعد پارسا کو یونیورسٹی میں دیکھے اس کی طرف آیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ 2 دن سے اپنے گھر بھی نہیں ہے۔ تبھی ولی انکل کال کر کے اس سے پوچھ رہے تھے کہ پارسا یونیورسٹی تو نہیں آئی؟
کچھ سوچتے وہ اس کی طرف بڑھا تاکہ اس سے پوچھ سکے اور اس کے گھر انفارم کر سکے، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچا تو اس نے پارسا کے منہ سے وہ اعتراف سنا کہ وہ 2 دن سے شامیر کے ساتھ ہے، اور شامیر کو وہ بہت اچھے سے جانتا تھا۔ بہت ہی خراب لڑکا تھا، لیکن اسے پارسا کافی بار اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے پائی گئی تھی، اور وہ کال پر بھی اس دن شاید شامیر کو ہی آئی لو یو بول رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ پارسا جیسی بگڑی لڑکی کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن وہ اس حد تک گزر جائے گی اسے یقین نہیں آیا اپنے کانوں پر، اور دکھ بھی ہوا ولی انکل اور ریحا آنٹی کے لیے کہ کیسی بیٹی ہے، کیسے ان کا جینا حرام کر رہی۔ تمہارا کچھ کرنا پڑے گا مس پارسا، سوچتے وہ اس کے پیچھے گیا تھا۔ رکو یار پاری، آئی ایم سوری، میں جانتی ہوں تمہیں ہرٹ کر دیا، سوری پلیز۔ پارسا جو غصے سے آگے آگے جا رہی تھی پیچھے سے آتی نور کی سوری پر رکی۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، ہمیشہ اس کے ساتھ رہی تھی، اور پارسا جتنی مرضی بگڑی ہوئی ہو وہ ایسا بہیو اپنے پیرنٹس کی وجہ سے کرتی تھی جنہوں نے کبھی اسے نہیں سمجھا تھا۔ پہلے اسے میڈس کے ساتھ چھوڑ دیتے تھے جو اسے مارتی ڈانٹتی اور اسے ٹارچر کرتی تھی، اور پھر جب وہ بڑی ہوئی تب ہر کسی کے سامنے اس کی شکایتیں لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ اسے بہت دکھ تو تھا، پہلے وہ روتی پریشان ہوتی تھی، بہت بار سوسائڈ کا بھی سوچا، لیکن پھر نور کی وجہ سے وہ جینے لگی، اور آج یہ نور ہی اس کے کردار کے بارے میں اتنا بڑا انکشاف کر رہی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی پارسا کی شامل سے صرف دوستی ہے، وہ بھی اس لیے کہ وہ اسے ہنساتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے چاہے جھوٹی سی، لیکن کوئی تو تھا اس کی لائف میں جو اس کی کمپلینس کے بجائے اسے اس کی ہر چیز کے لیے سراہتا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ اس کی طرف دیکھے سمائل کرتی اسے گلے لگا گی۔ ویسے تم ٹھیک ہاں یار؟ وہ ہوٹل کے روم میں وہ اسے آنکھ مارتے جان بوجھ کر رازداری سے بولی، جس پر دونوں ہنسنے لگیں، لیکن پیچھے سے آتے ایمر نے پھر اس کا آخری جملہ ہی سنا تھا جس سے وہ تب گیا۔ ہوٹل روم میں؟ چھوڑو مجھے، یہ تم چھوڑو مجھے۔ پارسا اور نور ہنستے آگے جا رہی تھی جب پیچھے سے ایمر نے پارسا کی کلائی پکڑے اسے اپنے ساتھ زبردستی لیتا گاڑی میں پھینکتے گاڑی سٹارٹ کر گیا، اور آج اس کی رفتار بھی تیز تھی اور زندگی میں پہلی بار وہ سگنلز بھی توڑ رہا تھا، اور پارسا بس اس کی گرپ جو ابھی بھی اس کی کلائی پر مضبوط تھی اس پر سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ گرپ اس کے اپنے گھر جا کر ایک دم سے چھوٹی تھی۔ پارسا تم؟ ریحا اور ولی جلدی سے اٹھتے اپنی بیٹی کو گرنے سے بچایا تھا۔ ایمر بچے کیا ہوا؟ انکل اگلے 2 دن میں میرا اور پارسا کا نکاح ہے، اور 2 دن تک یہ آپ کے پاس رہے گی میری امانت کے طور پر۔ یہ کہتا وہ ان تینوں کے کانوں کو سن کروا گیا، اور ہاں تم اگلے 2 دن گھر سے باہر قدم نہیں رکھو گی، سمجھی؟ پارسا کے قریب آتے اس کی بازو کو پکڑ کر کہتا وہ اسے جھنجھوڑ گیا، لیکن ولی اور ریحا سمجھ گئے تھے کہ یونیورسٹی میں کچھ ایسا ہوا ہے جو ایمر جیسا لڑکا ایسے غصے سے پیش آ رہا ہے، اور ریحا کے لیے یہ کافی حد تک سکون کی بات تھی کہ ایمر جیسا سلجھا ہوا انسان اس کی بیٹی کی زندگی میں آئے گا جو یقیناً پارسا کو سنبھال لے گا۔ آج اسے جاب جوائن کیے دوسرا دن تھا، ابھی تک اس کا سامنا ذوحان سے نہیں ہوا تھا۔ 2 دن پہلے الیان نے اسے بہت سمجھا کر یہ جاب کے لیے راضی کر لیا تھا، کبھی اسے بدلہ لینے کا کہتے تو کبھی اسے مسائل کے حل کا دلاسا دیتے، اور مقصد میں الیان نے اس کی ماں کو بھی شامل کر لیا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اس دن علیشا کا یہاں آنے کا مقصد کیا تھا اور اتنی اچھی جاب اور سیلری، تو وہ زمل کے پیچھے پڑ گئی تھیں، اور الیان نے بھی اسے بہت پمپ کیا کہ بالآخر وہ اس کی بات پر رضامندی کا اظہار کرتے آفس آ گئی تھی، لیکن اسے یہ جان کر خوشی ہوئی جب ہر کسی نے اسے مزید چڑھایا کہ اس نے ذوحان کی انسلٹ کر کے بہت اچھا کام کیا تھا اور اپریشیٹ بھی کیا، تو زمل کو اپنا آپ عظیم محسوس ہونے لگا۔ خوش ہوتے وہ ان لوگوں کے درمیان کام کرنے لگی جو منہ پر کچھ تھے اور پیٹھ پیچھے اس کے لیے آنے والی پرابلمز اور مسرت کا اظہار کر رہے تھے، اور دوسری خوشی اسے یہ جان کر ہوئی کہ ذوحان 1 ہفتے کے لیے کراچی گیا میٹنگ کے لیے۔ اس طرح وہ ریلیکس ہونے اپنی دی گئی فائلز کو اٹھائے کبھی ذوحان کے روم میں رکھ آتی اور کبھی دوسری فائلز اٹھا لاتی۔ پتہ نہیں کہاں رکھی گئی ہے فائل۔ زمل آج بھی آرام سے ذوحان کے روم میں آئی، اس کے ٹیبل کی دراز سے ایک فائل ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ اپنے کام میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب ذوحان اپنے روم میں آئے۔ اسے دیکھ کر شاکڈ ہوا اور پھر مزے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہائے مس زمل۔ زمل جو فائلز پکڑے ایک ایک کر کے کھول کر چیک کر رہی تھی، اپنے پاس سے آواز سن کر اپنی آنکھیں پوری کھل گئی، اور جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو ذوحان سینے پر ہاتھ باندھے بہت مزے سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہڑبڑا کر ہٹ کر وہ سب فائلز اچھلیں اور ادھر ادھر بکھر گئیں۔ کچھ پل کو سانس روکے وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اپنے آپ کو پر اعتماد کرتے اس کی طرف سمائل پاس کرتے بولی، ہائے مسٹر ذوحان ملک۔ ارے واہ، تمہیں یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی۔
او واو واٹ اے کوئنسیڈنس، پہلی بار مجھے بھی تمہاری بدقسمتی کو محسوس کر کے اچھا لگا۔ بدقسمتی؟ ذوحان اس لڑکی کی دیدہ دلیری دیکھ کر حیران ہوا، پھر ایک دم سے اس کے بالکل قریب آ گیا جس سے پیچھے ہوتے وہ چیئر کے ساتھ لگ گئی۔ ہاں بدقسمتی، کیونکہ اب میں تمہارے ساتھ تمہارے سامنے رہ کر تمہیں تمہاری اوقات بتاؤں گی۔ او واو انٹرسٹنگ، مطلب کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو ذوحان ملک کی اوقات بتائے گا اسے؟ کہتے وہ اس کے بالوں کو پیچھے سے جکڑے اس کو مزید قریب کر گیا۔ اسے لگا تھا کہ اب تو اس لڑکی کی اکڑ ٹوٹے گی، لیکن اگلے ہی پل زمل نے اس کی کلائی پر اپنے دانت رکھے جس سے وہ فوراً سے پیچھے ہٹا تھا۔ ہاں ہاں پاگل سمجھا ہوا ہے تم نے مجھے، یا پھر کوئی کمزور لڑکی؟ اب کی باری زمل کی تھی جو اس کے قریب آ کر بولنے لگی تھی۔ تو کیا تم خود کو مضبوط لڑکی سمجھتی ہو؟ ذوحان ایک ہی پل میں آگے بڑھتے اس کے بازو کو اس کی کمر پر لے جا کر اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کمزور ہے کون مضبوط۔ زمل بنا ڈرے اچانک سے اپنی ہیل اس کے پاؤں پر رکھتے اس کے پاؤں پر زور لگانے لگی۔ ذوحان کچھ دیر اس کے بازو کو پکڑے مروڑتا رہا اور وہ اپنی ہیل سے اس کو زخمی کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن دونوں کے چہرے پر طنزیہ سمائل تھی۔ تبھی پیچھے سے ڈور ناک ہوا جس پر وہ فوراً سے ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ کمنگ، ذوحان کہتا اپنی چیئر پر بیٹھ گیا، لیکن اس کے پاؤں میں جو درد تھا وہ آنکھوں تک آنے لگا۔ اور زمل بھی گئی تو ہنستے ہوئے تھی، لیکن باہر جا کر اپنے بازو کو پکڑے اپنے ہاتھ سے سہلانے لگی۔ درندہ صفت انسان، چڑیل۔ سر آر یو اوکے؟ ہاں ٹھیک ہوں میں، بولو کیا کام ہے؟ اور پھر دونوں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے بظاہر تو کام کر رہے تھے، لیکن دماغ میں آگے کیسے کیا کرنا ہے وہ سوچتے رہے۔ میری بات ہوئی ایلی سے، کہہ رہا ہے کہ نویرا ابھی شادی کے لیے ریڈی نہیں ہے، وہ ابھی اور بہت کچھ کرنا چاہتی ہے۔ سعدان جو ابھی آیا تھا کہ اسے کال آ گئی تو باہر لان میں بیٹھے فون سننے لگا، اور جیسے کال بند کر کے قدم اندر رکھے، اندر اس کے ماں باپ نویرا کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے۔ نام سنتے اس کے کان کھڑے ہوئے اور ساتھ ہی ایک ہنستا مسکراتا چہرہ اس کے سامنے گھوم گیا۔ لیکن وہ جو کرنا چاہتی وہ شادی کے بعد ہمارے یہاں ہمارے پاس رہ کر بھی تو کر سکتی ہے نا؟ شادی یہاں؟ بابا ماما نویرا کو یہاں لانا چاہ رہے ہیں اس کے گھر سے، کیا مطلب؟ سعدان کھڑا سوچنے لگا، بے وقوف۔ پتہ نہیں، میں نے تو کہا ہے علی اور منہا سے کہ چلو بچوں کا نکاح کر دیتے، پھر رخصتی جب ہوئی نویر چاہے۔ نکاح رخصتی؟ ابھی بھی سعدان کو سمجھ نہیں آئی، لیکن نویرا کے نکاح کا سن کر وہ کچھ ایکٹیو ہوا اور فوراً سے اندر گیا۔ نویرا کی شادی نہیں ہو سکتی؟ ہیں تمہیں کیا ہوا؟ سمیر اور سونیا نے ایک ساتھ سعدان کو دیکھا۔ بس بابا، میں نے کہہ دیا نویرا کی شادی نہیں ہو سکتی۔ لیکن بیٹا اتنی اچھی بچی ہے، اس کی شادی تو کرنی ہے نا اس کے پیرنٹس سے، سونیا بولی تھی۔ بیٹا کیا برائی ہے اس میں، اتنی سلجھی ہوئی اچھی نیک بچی، ایسی لڑکیاں آج کل کہاں ملتی ہیں؟ سمیر آگے ہو کر اسے سمجھانے لگا، کیونکہ انہیں لگا کہ شاید سعدان کو کوئی مسئلہ ہے اس رشتے سے۔ پورا کا پورا ٹبر ہی بے وقوف ہے۔ ماما اتنی کیا جلدی ہے اس کی شادی کی، ابھی تو بچی ہی ہے وہ۔ بچی؟ بیٹا کیا ہو گیا آپ کو؟ ماما سمجھے نا پلیز، اس کی شادی نہیں ہو سکتی، بس کہہ دیا میں نے۔ سعدان بچوں کی طرح صوفے پر بیٹھا زمین پر پاؤں مارنے لگا۔ اوف کیا ہو گیا سعدان تمہیں، بی میچور، سمیر بولا تھا۔ اچھا سمیر تم چپ کرو، اگر میرا بیٹا نہیں چاہتا تو ہم منع کر دیں گے علی کو کہ ہمیں نہیں چاہیے نویرا کا رشتہ سعدان کے لیے، پھر وہ جہاں مرضی شادی کر دیں اس کی، ٹھیک ہے سعدان؟ ہاں ماما ٹھیک ہے، منع کر دیں۔ اوکے چلو ریلیکس رہو، تم نہیں کرتے تمہاری شادی نویرا سے، اوکے۔ سعدان اٹھ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا، تب اس کو ہوش آیا۔ میری شادی نویرا سے؟ اور پھر سعدان کو آہستہ آہستہ سب باتیں سمجھ میں آنے لگیں۔ ایک ہی پل کو بھاگتا واپس آیا۔ سمیر اور سونیا جو حیران تھے کہ سعدان اتنی اچھی لڑکی کی شادی کیوں نہیں ہونے دے رہا، اچانک سے اسے بھاگتے دیکھا۔ ماما بابا ان کے پاس آئے، وہ اپنے چڑھے ہوئے سانس کو بحال کرنے لگا۔ سعدان کیا ہو گیا، اتنا شاکنگ بیہیو کیوں کر رہے ہو؟ کہہ تو دیا ہے کہ ہم نہیں کرے تمہاری شادی، نہ مجھے رشتہ منظور ہے۔ ہیں دونوں نے ایک ساتھ بولا۔ جی بابا مجھے لگا آپ نویرا کی شادی کہیں اور کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ نہیں، ہم تمہاری شادی کی بات کر کے آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ نویرا بھی آگے اپنی ٹرسٹ کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، اس لیے کچھ ویٹ کریں ہم۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، میں اسے منع کر لوں گا، لیکن پلیز اس کی شادی کہیں نہ کرنے دینا آپ لوگ۔ ہاں 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 اچھا جی، اتنی پسند ہے میرے بیٹے کو وہ۔ لیکن اس سے پہلے سعدان شرماتے اپنے روم کی طرف بھاگ گیا، لگتا ہے شرما گیا، اور پھر وہ دونوں خوب ہنسنے لگے۔
ابھی وہ سب کام نپٹا کر اپنے روم میں آیا تھا تو سامنے وہ اپنے بکھرے ہولیے میں پورے روم کی چیزیں ادھر ادھر پھینکتے بیڈ کے بیچوں بیچ لیٹی اپنے پر ہونے والے ستم پر آنسو بہا رہی تھی۔ علی اور منہا نے ایمر کو بہت سمجھایا تھا لیکن وہ کسی کی ایک نہ سن کر آج پارسا کو اپنے نکاح میں لیے اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ اب سب کو سی آف کیے وہ اپنے روم میں آیا تھا جہاں پارسا نے اس کی ہر ڈسپلن سے رکھی چیز کو توڑ پھوڑ کر ہر جگہ بکھرا ہوا تھا اور خود شاید تھک ہار کر اب روتے ہوئے چھت پر لگے فین کو دیکھ رہی تھی۔ روم لاک کیے وہ اس کے پاس آنے کے بجائے واش روم گیا تھا اور کچھ ہی دیر میں چینج کیے باہر آیا۔ اگر تمہارا شوق پورا ہو گیا تو اٹھ کر سیدھے طریقے سے لیٹو، مجھے بھی لیٹنا ہے، ایمر بیڈ کے پاس کھڑے پارسا کو بولا، لیکن پارسا ذرا نہیں ہلی۔ پارسا، اس کا نام لیتے اسے خود میں کچھ عجیب لگا تھا لیکن پارسا ویسے ہی لیٹی رہی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ کچھ کہہ رہا ہوں تم سے۔ ایمر سے جب غصہ قابو نہیں ہوا تو اس نے پارسا کو ایک ہی جھٹکے میں اٹھایا تھا اور پارسا جو اپنی دنیا میں کھوئی تھی ایک دم اس کی باہوں میں جھول گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب آ چکے تھے۔ ایمر کو اس کی روتی آنکھیں دیکھ کر دل میں کچھ ہوا۔ چھوڑو مجھے۔ پارسا کچھ دیر میں ہوش میں آئے اسے دھکا دیے اس سے دور ہٹی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ مجھ سے شادی کر کے کوئی بہت بڑا احسان کیا تم نے میرے پیرنٹس پر؟ پارسا اچانک چلائی تھی اور پھر آگے آتے اس کا گریبان پکڑ گئی۔ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی، تم پچھتاؤ گے، سمجھے؟ ایمر کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا لیکن وہ سارا دن کا تھکا تھا۔ اب اس کا ایسا کوئی ڈرامہ جھیلنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس نے آرام سے پارسا کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے اور ایک طرف ہوتے بیڈ کی طرف بڑھ گیا، لیکن پیچھے سے پارسا نے غصے میں اس کی طرف گلدان اٹھا کر پھینکا تھا جو سیدھا جا کر دیوار میں لگا کیونکہ ایمر نے اچانک محسوس کر لیا تھا اور کچھ وہ اس کے معاملے میں وہ ضرورت سے زیادہ ایکٹیو ہو رہا تھا۔ اگر وہ بروقت نیچے نہ جھکتا تو گلدان اس کو زخمی کیے ٹوٹتا۔ تم ایسے نہیں مانو گی۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس کی طرف مڑا تھا اور اسے قید میں لیے اس کی سانسیں بند کر گیا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنے ہاتھ پاؤں چلاتی رہی لیکن وہ تب پیچھے ہٹا جب اس کے ہاتھوں کی حرکت میں کمی آئی تھی۔ جیسے ہی اسے چھوڑا وہ کھانستی اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ پہلی بار کوئی اس کے اتنے قریب آیا تھا اور وہ بھی اس وحشت کے ساتھ۔ وہ اندر تک ہل کر رہ گئی لیکن سامنے والے نے اتنی بدسلوکی کافی نہیں سمجھی اور اس کے بازوں کو جکڑے اس کے بالکل قریب آتے اس سے گویا ہوا۔ میں اگر شرافت کا مظاہرہ کر رہا ہوں تو اسے میری شرافت سمجھو، بزدلی یا بے وقوفی نہیں، اور جب تک تم یہ سب جو بکھرا ہے اسے صاف کر کے اپنی جگہ نہیں رکھتی تب تک تم بھول جاؤ کہ سو پاؤ گی، اور اگر سونے کی کوشش کی تو۔ ایمر جو اس کے دونوں بازوں کو اس کی کمر پہ لگائے اس کے ہونٹوں کے قریب اس کو سمجھا رہا تھا اور پارسا گہری سانسیں لیے اسے سن رہی تھی کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے آنسو ایمر کو پریشان کر رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے لیکن اس لڑکی کو راستے پر لانے کا اس سے بہتر کوئی حل نہیں تھا، ورنہ وہ اپنا بہت نقصان کر بیٹھتی۔ کچھ وقفہ لیے وہ پھر بولا تھا، تو مجھے بہت اچھے سے تمہاری نیندیں حرام کرنا آتی ہیں تو ذرا جلدی، سمجھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آتے آنسو صاف کیے اسے معنی خیز لفظوں میں سب سمجھا گیا اور جانے لگا کہ واپس آیا تھا اور پارسا اس کی قربت نہ سہتے ہوئے ڈر کر پیچھے ہوئی دیوار سے لگی تھی۔ کل سے تم یونیورسٹی میرے ساتھ جاؤ گی۔ یونیورسٹی کیا، ہر جگہ تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ تمہاری کار تمہارے بابا کے گھر رہے گی، صبح ٹائم سے اٹھو گی، میرے لیے ناشتہ بناؤ گی، یہاں میرا کام میڈ نہیں ماما خود کرتی ہیں اور آج سے یہ ڈیوٹی تمہاری۔ ایمر اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھے اسے سب سمجھا رہا تھا جسے وہ سنا انسنا کر رہی تھی۔ جو لائف سٹائل ہے تمہارا وہ چینج کرنا ہوگا، اور ایک بہت ضروری بات۔ وہ مزید اس کے قریب ہوئے، اس کی گردن سے بال ہٹائے، اس کے کان پر اپنے ہونٹ چلانے لگا۔ مجھے تم کل سے شامیر کے ساتھ نظر نہیں آؤ گی اور یونیورسٹی میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم میری بیوی ہو۔ ان فیکٹ یونیورسٹی میں ہم ایک دوسرے کو بلائیں گے بھی نہیں، سمجھی؟ ایمر جو اس کے کان میں ساری باتیں ڈال کر اس کی گردن سے ہٹا اور اس سے اپنی بات کی تصدیق چاہی تو پارسا کی آنکھوں میں سے خون نظر آیا۔ اتنا غصہ، اتنی نفرت، اتنی گھن اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی ایمر نے اپنے لیے کسی کی آنکھوں میں، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اسٹڈیز پر اثر پڑے، اس لیے اسے یونیورسٹی میں یہ بات ظاہر کرنے سے منع کر رہا تھا، لیکن پارسا شاید کچھ اور سمجھ رہی تھی۔ اپنی پوری بات کیے وہ سائڈ پر ہوا اور جا کر لیٹ گیا۔ ابھی آنکھیں بند ہی کی تھی کہ اسے چیزیں اٹھانے اور پٹک پٹک کے اپنی اپنی جگہ پر رکھنے کی آواز آئی۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی جہاں ابھی بھی ایک میٹھا سا لمس اسے محسوس ہوا تھا۔ ابھی اس کی آنکھ کھلی ہی تھی کہ اسے پارسا صوفے سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھے سوتی ہوئی ملی۔ توبہ ہے، یہ لڑکی بہت ہی ضدی ہے، میں کیسے ہینڈل کروں گا اسے؟ ایمر سوچتے اٹھا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اسے سوتے ہوئے بہت معصوم لگی تھی۔
پارسا اس کے پاس بیٹھتے اسے پکارنے لگا، لیکن وہ نہیں ہلی تھی۔ ایمر کو یونیورسٹی سے دیر ہو رہی تھی، اس لیے اس نے پھر سے اسے پکارا تھا، لیکن وہ تھوڑا سا کسمسا کر واپس سو گئی۔ ایمر سے مزید صبر نہیں ہوا تو اس کے قریب آتے وہ اس کے کان پر اپنے دانت رکھ گیا، جس سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور ایمر کو آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ جلدی سے اٹھ کر ریڈی ہو جاؤ، یونیورسٹی جانا ہے، اٹھو، فریش ہو کر ناشتہ بناؤ، بہت سو لیا، کہتے وہ اٹھ کر جانے لگا جب پیچھے سے پارسا کی آواز سنائی دی۔ مجھے اپنے ساتھ لے کر ہی کیوں جا رہے ہو؟ جب اتنی شرمندگی ہوتی ہے سب کے سامنے اپنی بیوی مانتے؟ وہ بیٹھے بیٹھے اس کی طرف دیکھے بولی تھی۔ ناٹ اگین پارسا، ابھی بالکل ٹائم نہیں ہے تمہاری فضولیات کے لیے، اٹھو اور ریڈی ہو، دیر ہو رہی ہے ہمیں۔ نہیں جاؤں گی میں، تمہیں جانا ہے تو جاؤ۔ وہ اٹھتے روم سے باہر جانے لگی۔ ایمر کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، اس حالت میں باہر جائے گی، ماما بابا کیا سمجھیں گے؟ جلدی سے وہ اس کے پیچھے گیا اور وہ جو اپنا ہاتھ ہینڈل پر رکھ چکی تھی اسے اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ دونوں بیلنس نہیں رکھ پائے اور پیچھے ہوتے سیدھا بیڈ پر گرے تھے۔ پہلے تو کچھ نہ سمجھتے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ایک دوسرے کی پوزیشن کا خیال کیے جلدی سے الگ ہوئے۔ تم پاگل ہو؟ ایسے جاؤ گے نیچے اس حلیے میں؟ ہاں تو کیا اس حلیے کو؟ دیکھو پارسا، تم اپنے گھر جیسے رہتی تھی ویسے نہیں رہ سکتی یہاں۔ کبرڈ کھولو، تمہارے کچھ کپڑے ہینگ ہیں، وہ پہنو اور خبردار جو تم ایسے کبھی روم سے باہر نکلی۔ ایمر پھر اسے سمجھاتے بول گیا اور اپنے کپڑے لیے فریش ہونے چلا گیا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، گدھا کہیں کا۔ پیچھے سے پارسا رات کی طرح گلدان اٹھائے واش روم کی طرف اچھالنے لگی، لیکن پھر رات والا سین یاد آتے جلدی سے واپس رکھ گئی۔ وہ دونوں ابھی یونیورسٹی پہنچے تھے، لیکن ایمر نے گاڑی تھوڑا دور روک دی۔ وہ یونیورسٹی کے اندر پارسا کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا، اس لیے یہیں روکے اسے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی چپ چاپ اشارہ سمجھتے اتر گئی۔ کچھ تو اس کی سننی تھی اسے، کیونکہ ہر دھرمی سے تو وہ بالکل کچھ نہیں کر پائے گی۔ سوچتے اترنے لگی، تبھی اچانک سے ایمر نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اسے اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ سیدھا اس کے سینے سے لگی۔ میری بات یاد رکھنا، کوئی بدتمیزی، کوئی شرارت یا کوئی کمپلین نہیں، اور شامی سے جتنا دور رہ سکتی ہو رہنا۔ اسے سب سمجھانے اس نے اسے چھوڑ دیا۔ جاؤ اب۔ پارسا آہستہ سے گاڑی سے اتری تھی اور دل ہی دل میں اسے برا بھلا بولے آگے بڑھ گئی، اور ایمر تب تک کھڑا اسے دیکھتا رہا جب تک یونیورسٹی داخل نہیں ہو گئی۔ طرز تو بہت آتا ہے تم پر پارسا، لیکن تم طرز کھانے والی چیز ہو نہیں، سوچتے وہ گاڑی پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھا گیا۔ میرے ساتھ چلو، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ سادان آج سادان نے ٹھان کر آیا تھا کہ وہ نویرا کو منا کر چھوڑے گا، اسی لیے وہ اس کے آرگنائزیشن میں پہنچے، اسے زبردستی ساتھ لیے باہر آیا تھا اور اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنی گاڑی کے پاس لے جا کر چھوڑا۔ کیا بدتمیزی ہے سادان، اندر سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ تمیز نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ ہوتی ہوگی، مجھے نہیں آتی، سادان اپنی اسی ٹون میں بولا۔ بہت ہی برے ہو تم، جانتا ہوں۔ یہ بتاؤ تم نے مجھ سے شادی سے منع کیوں کیا؟ سادان کے ایسے پوچھنے پر وہ تھوڑا شرمندہ ہوئی، لیکن پھر اس کی اس حرکت پر غصہ اس کی طرف دیکھ کے بولی، پہلے کا پتہ نہیں، لیکن تمہاری اس حرکت کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں نے ایسا کر کے بالکل ٹھیک کیا۔ کیا مطلب؟ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کسی لڑکی سے بات کرنے کا؟ وہ دونوں سڑک پر کھڑے بحث کرنے لگے، تبھی ایک سیکیورٹی گارڈ پاس آیا تھا۔ صاحب جی، آپ لوگوں کو جتنا لڑنا ہے گھر جا کر لڑنا، یہاں ایسے اجازت نہیں۔ لڑنے کی؟ سادان نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں صاحب، کھڑے ہونے کی۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ سادان اپنی پولیس گیری چھاڑتے بولا۔ صاحب آپ جو کوئی بھی ہو، اصول سب کے لیے ایک جیسے ہیں۔ کیا ہو گیا تمہیں سادان؟ جاؤ یہاں سے، اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی تماشا بنا رہے ہو۔ میں نہیں جا رہا جب تک شادی نہ کرنے کی وجہ نہیں بتاتی۔ صاحب جی، آپ دونوں کی شادی نہیں ہوئی؟ میں وجہ بتا چکی ہوں، مجھے وہ وجہ کچھ پسند نہیں آئی۔ صاحب جی، اگر میم صاحبہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو آپ کیوں ایسے زبردستی کر رہے ہیں؟ یار زبردستی نہیں کر رہا، سمجھا رہا ہوں بس۔ گارڈ انکل دیکھے اسے۔ کیا ایسے سمجھاتے ہیں کسی کو؟ ہاں تو گارڈ انکل اس کو دیکھیں، ایک چھوٹے سے کام کے چکر میں میرے فیوچر کے بچوں کو ویٹ کروا رہی ہے۔ اف، توبہ، تمیز ہے نہیں بات کرنے کی، اور چلا شادی کرنے۔ تم شادی کے لیے ہاں کہہ رہی ہو یا نہیں؟ بیٹا آرام سے بات کرو، بچی سمجھدار ہے، مان جائے گی۔ گارڈ انکل، اب تو میں بالکل نہیں ماننے والی۔ دیکھیں گارڈ انکل، دیکھیں ذرا اسے۔ وہ کیوں دیکھے، تم دیکھو۔ اور پھر ان کی بحث بڑھتی چلی گئی تھی۔ گارڈ انکل بھی اپنا حصہ ڈالتے رہے اور ارد گرد جو لوگ ہجوم کی طرح اکٹھے ہو گئے تھے وہ اندازہ لگا رہے تھے کہ لڑکی مانے گی یا نہیں۔